جس نے مجھے پش دیا تھا, جس نے کلینکس کی طرف مجھے میرا رجحان بڑھایا تھا, وہ تھا اسپیشل ایجوکیشن اینڈ اسپیشل نیڈس. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو اگر کوئی پیدا ہونے میں کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے یا ڈیورنگ دا چائلڈ برتھ اگر اس کی آکسیجن کٹ آف ہو جاتی ہے فار فیو سیکنڈس, تو کچھ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو ڈیولپ ہو جاتے ہیں. یا ایک مسلمان کے لیے جس طرح قرآن ہے, اس طریقے سے ایک سائیکالوجسٹ کا جو امپورٹنٹ بک ہے نا, وہ اس کے لٹریچر کے لیے وہ اس کی DSM-5 ہے. ہر کسی کے پاس ایکسیس ٹو اچھا ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں موجود, جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن لیٹ ہو رہی ہے. اگر ان کی ایکسیپٹنس بہت جلدی آ جائے نا, تو ہم ان کی ایجوکیشن کو اسی طریقے سے ٹیلر میڈ کر سکتے ہیں. ویریٹاز لرننگ سرکل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں جو ایک مین اسٹریم اسکول ہے. ایکسرسائز کین میک یور برین سیلز ریجوونیٹ, ریوائیو. 4 سال کا بچہ ہے جو کہ موومنٹ تھراپی کر رہا ہے اور وہ 20 سال کی عمر تک موومنٹ تھراپی کرتا رہتا ہے. You have to go in that bubble to make that child understand کہ وہ جو کر رہا ہے اس کو ایکسیپٹیبل وے سے کیسے کر سکتے. میں نے یہ چیز نوٹ کری اور بڑی مجھے جو نا بڑا دکھ بھی ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں پہ کیسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون, آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. عام آدمی حاضر ہے عام آدمی پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. دوستوں, آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا نام ہے معاذ, اور ان سے ہم بات کریں گے آٹزم سے ریلیٹڈ, کیونکہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ اور میڈیکل پریکٹیشنر بھی ہیں. تو معاذ سے بات کریں گے آٹزم کے بارے میں, کیونکہ آٹزم پہ بات کرنا اٹ سیلف ایک وہ چیز ہے جو کہ آئی تھنک کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی, اور اس سے ریلیٹڈ کیا میتھس ہیں اور کس طریقے سے پیرنٹس کو اپنے بچوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے جو کہ آٹزم کا شکار ہیں. تو بہت ساری باتیں کریں گے معاذ کے ساتھ اور جاننا چاہیں گے کہ ڈیپ ڈاؤن آٹزم میں ہمیں بیہیو کس طریقے سے کرنا ہے ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر. تو آئیے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں معاذ کے. السلام علیکم معاذ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. معاذ, تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے ٹائم نکالا اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ ڈسکس کرنے کو آج ہمیں آپ کے ساتھ ایک اپرچونٹی ملے گی کہ ہم کر سکیں ڈسکس. تو معاذ, سب سے پہلے مجھے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کی اسٹڈیز اور آپ کے جو پروفیشنل کیریئر ہے یہ اس میں آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا آپ کے اسائنمنٹس ہیں. سو فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار کالنگ می ان. آپ نے بلایا اور عزت دی, یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جس ٹاپک پہ ہم لوگ ابھی مل رہے ہیں بات کرنے کے لیے, ایک تو اس ٹاپک کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تیسری بات یہ کہ بیسکلی میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مینٹل ہیلتھ پروفیشن سے ہے. آئی ایم این ایسوسیٹ سائیکالوجسٹ. میں نے اپنا MPhil ایجوکیشن میں کیا ہے اور اپنا بیچلرز جو ہے وہ میں نے کلینکل سائیکالوجی میں کمپلیٹ کیا ہے. کرنٹلی میں 2-3 پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں. ایک میں حبیب یونیورسٹی میں ایز اے ہیلتھ اینڈ ویلنس مینیجر ہوں, اینڈ اس کے علاوہ جو ہے وہ سینٹر آف انکلوسیو کیئر کے ساتھ میں جو ہے وہ اپنے کلینکس کر رہا ہوتا. اچھا, یونیورسٹی اور کلینکس ان دونوں کو سپریٹ لے کے, مطلب یونیورسٹی میں آپ کا جو حبیب یونیورسٹی ہے وہاں پہ ایز اے ویلنس مینیجر آپ کا جو رول ہے, ذرا مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ. سو بیسکلی ہمارے یہاں حبیب کے اندر there are 2-3 domains where I use my expertise in. ایک ہمارا جو ہے وہ ہے کاؤنسلنگ کلینکس, اس کے علاوہ ہمارے فزیکل ہیلتھ کلینک بھی ہیں, اینڈ اس کے علاوہ ہماری ریکریشنل ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہیں. تو یہ تینوں جگہوں پہ میں اپنا جو ہے وہ پارٹ پلے کر رہا ہوتا ہوں. کلینکس میں جو مینٹل ہیلتھ کلینکس ہیں ان کے اندر اگین کیونکہ میری ایکسپرٹیز اسی جگہ لایا کرتی ہے, تو یہیں پہ میں اپنی ایکسپرٹیز دے رہا ہوتا ہوں اسٹریٹجک مینجمنٹ اور ان کی جو آؤٹ ریچ بڑھانے کے لیے, جہاں پہ بچے ان کو ریچ آؤٹ کریں, کاؤنسلرز سمجھیں کہ کس وے میں ان لوگوں نے کاؤنسلنگ کرنی ہے, اور بچے اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کے لیے کاؤنسلرز کے پاس جانا ضروری ہے. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. اچھا, اور کلینکل سائڈ پہ اگر بات کرتے ہیں تو کلینکل سائڈ پہ آپ کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں, کیا کیا آپ کی اسپیشلٹیز ہیں جن کے پیشنٹس کو آپ ٹریٹ کر رہے ہو؟ بیسکلی کلینکل اگر ایسپیکٹ کو میرا دیکھیں تو وہاں پہ میں ملٹیپل جو ہے نا کیا بولتے ہیں چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں.
I look at clients from the age of 5 اور سب سے میکسیمم ایج کا جو کلائنٹ میں نے ابھی تک دیکھا ہے وہ ہیں 75 ایئر اولڈ. تو میرا ایک واسٹ ایج ہے جو ایج گروپ جس کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. زیادہ تر جو میری ایکسپرٹیز آپ کہیں گے, خیر اب تو ایکسپرٹیز ہر جگہ ہی ہو گئی ہے کیونکہ ایک طویل عرصے سے ہم لوگ اس پروفیشن میں ہیں اور اپنا میں کام کلینکس وغیرہ کر رہا ہوں. لیکن جس نے مجھے پش دیا تھا, جس نے کلینکس کی طرف مجھے میرا رجحان بڑھایا تھا, وہ تھا اسپیشل ایجوکیشن اینڈ اسپیشل نیڈس. سو اس سے بیسکلی سمجھیں کہ میرا کریئر کا افتتاح ہوا تھا. تو یہ اسپیشل نیڈس کی آپ نے بات کی, اسپیشل نیڈس کیا ہیں؟ مطلب کسی پرٹیکولر ایک بیماری سے یا کسی پرٹیکولر ایک برانچ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں سائیکالوجی کی, یا پھر یا یہ اوور آل پورے سائیکالوجی ایز اے ہول دیکھ رہی ہوتی ہیں مینٹل سائیکالوجی کو؟ اسپیشل نیڈس کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اس کے اندر یہ ایک بہت بڑی امبریلا ٹرم ہے. اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ اگر مجھے دکھتا نہیں ہے تو وہ بھی فال ہو جاتا ہے, میں بول نہیں سکتا وہ بھی فال ہو جاتا ہے. مینٹل ہیلتھ پرسپیکٹیو سے اگر آپ بات کریں تو اس کے اندر ملٹیپل اور چیزیں آتی ہیں, جیسے آٹزم ہو گیا, ڈاؤن سنڈروم ہو گیا, اور ایک براڈر ٹرم ہوتی ہے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز. یہ تینوں بھی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں, اور نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز کے اندر ملٹیپل اور ڈس آرڈرز آتے ہیں. اچھا. سو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز اگر میں تھوڑا سا بات کروں تو وہ ہوتا ہے جو بچپن کے اندر, اگر میں لے مین ٹرمز میں سمجھاؤں تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو اگر کوئی پیدا ہونے میں کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے, یا ڈیورنگ دا چائلڈ برتھ اگر اس کی آکسیجن کٹ آف ہو جاتی ہے فار فیو سیکنڈس, تو کچھ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ایج کے حساب سے شو کرتے ہیں. اوکے. اور ڈاؤن سنڈروم کی اگر ہم بات کریں تو ڈاؤن سنڈروم اگین یہ وہ ایک بیماری ہے جہاں پہ ایک ایکسٹرا کروموزومل پیئر آپ کے جو باڈی ہے, ایک 21 پیئر, آئی تھنک 21 پیئرس کے اندر مشتمل ہے, ایک ایکسٹرا کروموزوم پیئر آپ کے اندر آ جاتا ہے. تو آپ کے جو فیچرز ہیں, جو اس بچے کے فیچرز ہوتے ہیں, وہ ایکسپینڈیڈ ہو جاتے ہیں, ایکسٹرا ہو جاتے ہیں. اوکے. اب تو خیر دیر آر نیو ٹرمز ٹو ایکسپلین اٹ, بٹ اگر میں لے مین ٹرمز میں آپ کے آڈینس کو اگر سمجھاؤں تو بڑے ایکسپینڈیڈ سے فیچرز ہوتے ہیں, ایئر لوبس ایکسپینڈیڈ ہوتے ہیں, ان کی مسل ٹون زیادہ ہوتی ہے, ان کی ہائٹ تھوڑی سی اسٹاپڈ ہوتی ہے, ایک حد تک ان کی ہائٹ جاتی ہے, ان کی مسل ٹون ہائی ہونے کی وجہ سے ان کی جو لائف ایکسپیکٹینسی ہے وہ بھی لو ہوتی ہے. اور وہیں پہ اگر ہم بات کریں آٹزم کی, سو آٹزم کے اندر دو مین وہ ہوتے ہیں, ہم جس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے مین کازز ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ سوشل کیوز نہیں ریڈ کر سکتا بچہ, اس کو سوشل کیوز نہیں پتہ ہوتے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ریپیٹیٹیو اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے یا ایک ریپیٹیٹیو بیہیویئر پیٹرنز بن جاتے ہیں جو کہ وہ اگین اینڈ اگین فالو کر رہے ہوتے ہیں. ایموشنل ریسیپروکیسٹی نہیں ہوتی, وہ ایموشن اگر ان کو فیل ہو رہا ہے تو وہ اس کو دکھا نہیں سکتے, سو ایکسپریشن بھی نہیں ہوتی ان کے پاس. اور کہہ لیں ایک طریقے سے جو ہم جنرلی اگر دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایک سمجھیں کہ اس وے میں اگر میں کہوں, ایک بڑی لے مین ٹرم میں کہوں تو بچہ باڈی وائز تو بڑا ہو رہا ہوتا ہے, بٹ دماغ وائز اس کی دماغ کی ایکسپینشن نہیں ہو رہی ہوتی. اوکے. ہی از انیبل ٹو انڈرسٹینڈ دا ایموشنز, ہی از انیبل ٹو ایکسپریس ہمسیلف, ہی از انیبل ٹو ایکٹ ان اے سرٹن وے کہ اس انوائرمنٹ کا یا اس جگہ پہ اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو دیکھ کے اگر ہنسنا شروع ہو جاؤں اچانک سے, تو آپ کے لیے یہ ایک آکورڈ سچویشن ہے کہ یہ کیوں ہنس رہا ہے. لیکن میں اگر اپنے آپ کو کہوں, اگر مجھے آٹزم ہے تو میں ایک 5 سال کے بچے کے دماغ کی طرح سوچ رہا ہوں. صحیح. لیکن میری باڈی جو ہے وہ ایک 21, 22, 25 سال کے لڑکے جیسے. صحیح. اچھا معاذ دیکھیں, یہ تینوں چیزیں جو آپ نے بات کی, نیورو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر, ڈاؤن سنڈروم اینڈ آٹزم, یہ تینوں آبویسلی بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ان کے اوپر فوکس ہونا بہت ضروری ہے لوگوں کا. بٹ جیسے ہماری پہلے بھی آف ایئر بھی بات ہو رہی تھی, تو تینوں اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ تینوں کو الگ الگ ڈسکس کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو ایک ٹائم فریم ہوتا ہے, تو آج ہم آٹزم کو زیادہ فوکس رکھ کے چلیں گے اور آٹزم کے حوالے سے ہم زیادہ بات کریں گے. ٹھیک. تو مجھے یہ آپ بتائیں معاذ کہ لائک آٹزم
جو ہے وہ ایک بچے کے اندر پہچان میں کیسے آتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ آپ بتائیں کہ ایز اے پیرنٹ یا ایز اے ٹیچر تو یہ پہچان میں کس طرح آتی ہیں چیزیں کہ یار یہ بچہ شاید اس چیز سے جو ہے افیکٹ ہو رہا ہے؟ ویسے تو بظاہر اگر میں آپ سے بات کروں تو ہم لوگوں کے پاس کچھ ٹیسٹس ہوتے ہیں اور ان ٹیسٹ کے بیسس کے اوپر ہم لوگ بچے کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ اس بچے کو آٹزم ہے یا نہیں ہے. اب اگر آپ نے جیسے بولا کہ اب ایک بچے کو ہم کیسے دیکھ کے پیرنٹ ایز اے پیرنٹ ہم کیسے، یہ تو میں وہ بات کر رہا ہوں جو ایک پروفیشنل کی بات کر رہا ہوں کہ جو پروفیشنل بیٹھا ہے اسی لیے کہ وہ پتہ لگا سکے کہ اس بچے کو آٹزم ہے یا نہیں. جب ہم پیرنٹس کی بات کرتے ہیں یا گھر والوں کی بات کرتے ہیں یا فیملی ممبرس کی بات کرتے ہیں تو جو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے نا وہ بیہیویئرل ایسپیکٹ سے ہو رہی ہوتی ہے. اوکے. سو اٹس ناٹ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، اس کو بیماری تو پہلے میں نہیں بولتا، سوری ٹو سے، میں اس کو بیماری نہیں کہتا. یہ ایک کنڈیشن ہے جو کہ بیہیویئرل انڈرسٹینڈنگ اینڈ آبزرویشن سے ہم کیچ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. سو جس کو آٹزم ہوتا ہے وہ اکثر آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ دیکھنا ان کا جو ہوتا ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. دے وونٹ بی لوکنگ ایٹ یو، اور اگین جس طرح میں نے کہا تھا ریسیپروکیشن آف ایموشنز نہیں ہوتے ان میں. ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، اگر آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو اس کو امیجن کریں، وہ 6 مہینے کا بچہ بھی اس کو جب اس کا والد صاحب جا کے دیکھتا ہے اور ہنستا ہے تو وہ 6 مہینے کا بچہ پہچانتا ہے کہ میرا والد صاحب کون ہے، اور وہ اس کے بدلے میں اس کو ایک اسمائل دیتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے یا رسپونڈ کرتا ہے ان اینی مینر، وہ رسپونڈ کرتا ہے. قاعدے کوڈ بھی ایک آنکھیں بڑی کر لیتا ہے، یا وہ اسمائل دے دیتا ہے، یا وہ کوئی آواز نکال دیتا ہے. سو آٹزم کے جتنے بھی جو بچے ہوتے ہیں جن کو آٹزم ہوتی ہے وہ لوگ یہ ریسیپروکیشن نہیں کرتے. اوکے. نمبر 2، وہ لوگوں کا گیز کبھی بھی ڈائریکٹلی انٹو دی آئی نہیں ہوتا. دے ول آلویز بی لوکنگ سم ویئر ایلس وائل ٹاکنگ ٹو یو، انٹریکٹنگ ود یو، اور when you interact with them, so they'll never look at you. اس کے علاوہ clinginess to an object. For example اگر مجھے autism ہے تو یہ میرا مگ ہے تو میں اس مگ کو اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گا. تو یہ، اور وہ کوئی بھی آبجیکٹ ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اینی تھنگ. ایک جوتا ہو سکتا ہے، اپنی کوئی فیوریٹ پینٹ ہو سکتی ہے، کوئی شرٹ ہو سکتی ہے، کوئی ٹوائے کا پیس ہو سکتا ہے، کوئی ٹوائے ایگزیکٹلی پورا ٹوائے ہو سکتا ہے. وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ ان کی جو سوشل کیوز ہوتے ہیں وہ بھی بہت نیگلیجبل ہوتے ہیں، زیرو کے قریب ہوتے ہیں. کہ فار ایگزامپل ہم اوبویسلی باتیں بڑے ہوئے ہیں، ہم بھی مستی وغیرہ کرتے تھے بچپن میں، تو ہمارے والد صاحب، ہماری مدر اگر ہم لوگوں کو پیچھے سے آنکھ دکھاتے تھے تو ہمیں سمجھ آ جاتا تھا کہ وہ غصے میں آ گئے، اور ہم انہوں نے سگنل دے دیا ہے کہ دس از دا لاسٹ ٹائم یو ڈوئنگ اینی تھنگ، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اور ہم بیٹھ جاتے. بٹ ان بچوں کو اس طرح کے سوشل کیوز نہیں سمجھ آتے، ان کی انڈرسٹینڈنگ آف دیز کیوز نہیں ہوتی. پھر اگر اور آگے چلیں تھوڑا ٹرمینالوجیز اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں ٹیکنیکل چیزیں، تو ان کی جو ایگزیکٹو تھنکنگ ہوتی ہے وہ امپیئرڈ ہوتی ہے. سو دے کین ناٹ تھنک ایگزیکٹولی، جیسے کوئی ڈیسیجنس بنانے ہوتے ہیں کہ کیا مجھے ابھی کسی کو یہ بات بولنی ہے، مجھے اگر کسی کی گھر پہ موت میت ہو گئی ہے تو وہاں پہ مجھے کیا بات کرنی ہے، کس طرح پیش آنا ہے، وہ ساری چیزیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ان کے اندر نہیں. صحیح ہے. تو لائک مطلب یہ سارے تو آپ نے بتایا نا کہ یہ ہمیں ایک چیزیں ہیں جو نظر آنا شروع ہو جائیں تو لائک ہمیں زیادہ اٹینٹیو ہو جانا چاہیے. جی. تو جب یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ گئیں فرض کریں تو لائک کیا یہ واحد کچھ ریزنز ہیں آٹزم کے، مطلب اس کے بعد ہمارے لیے یہ ریڈ فلیگ کا کام دیں گے؟ جی بالکل. اور دوسرا یہ کہ یہ چیزیں نظر آ جائیں تو آٹزم کا ضروری تو نہیں کہ یہ چیزیں نظر آنے کا مطلب ہے کہ بچہ آٹزم کا شکار ہو گیا. سو اگین یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بچہ لرن بھی کر سکتا ہے. تو میں اس کو اس طرح آپ کا جواب یوں دیتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ کو اپنے بچے میں نظر آ رہی ہیں تو اس کا اسٹریٹ اپ مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے کو آٹزم. ہاں بالکل، یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ آٹزم جو ہے نا وہ جب تک ڈائگنوز نہیں ہو رہا آپ اپنے بچے کو سیلف ڈائگنوز یا لیبل نہ کریں. کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو ایک جو بہت سیڈ بات ہے وہ یہ ہے
کہ ہمارے یہاں نا اکثر ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بیکاز اگین انٹرنیٹ پہ بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. اگر آپ ابھی یہاں پہ گوگل پہ لکھتے ہیں کہ میرے ماتھے پہ دانا ہو گیا ہے, تو ماتھے پہ دانا ہونا could be a cause of cancer as well. ٹھیک ہے, لیکن انٹرنیٹ آپ کو ورس چیز بتاتا, وہ آپ کو کبھی بھی لائٹ چیز نہیں بتائے گا. سو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں پیرنٹس کو کہ اگر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کے بچے کو آٹزم ہے. آپ کو ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے, یا ایک بندے کے پاس جانا چاہیے جو ان سب چیزوں کا آپ کو ایک ٹیسٹ کر کے دے گا, اور اس کے بعد ڈائگنوسس کنفرم کر کے دے گا. اینڈ دیٹ پرسن ہیز ٹو بی اے پراپر سائیکالوجسٹ اور اے پراپر سائیکیٹرسٹ, ڈپینڈنگ آپ کس کے پاس جانا ہے. لائک اس میں آپ, کیونکہ ہماری پہلے بھی یہاں پہ ایک ہمارے گیسٹ آئے تھے, وہ بھی میڈیکل پروفیشن سے ہی ریلیٹڈ تھے. انہوں نے مطلب گوگل کو استعمال کرنے پہ ذرا تھوڑے سے مجھے اس کے نقصان بھی بتائے تھے. تو آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ لائک مطلب جو یہ سیلف میڈیکیشن یا گوگل کو سرچ کر کے کسی چیز کو اپلائی کر لینا, یہ چیزیں صحیح ہیں ڈائگنوسس کے لیے, یا پھر ہمیں جانا ڈاکٹر کے پاس ہی چاہیے یا سائیکالوجسٹ کے پاس ہی چاہیے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پروفیشن کو پڑھ کر, لکھ کر, اس کو سمجھ کر, اس کی پریکٹس کر کر اس کا پروفیشنل بیٹھا ہے. دیر از اے ریزن فار اٹ. اگر اتنا ہی آسان ہوتا کہ گوگل پہ جا کے میں جو ہے وہ سیکھ جاتا سائیکالوجی میں کس طریقے سے کلینکس کیے جاتے ہیں اور میں ایک سائیکالوجسٹ بن جاتا, تو مجھے 4 سال کی بیچلرس کی ڈگری اور پھر 2 سال کا ایم فل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میرے پیسے بھی بچ جاتے اور میرا جو ہے وہ ٹائم بھی بچ جاتا. سو آئی اسٹل تھنک کہ ہاں, آپ اگر انفارمیشن تک کی بات ہے کہ آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, بہت اچھا ہے. وہ گوگل پہ جائیں, سرچ کریں, اور ایک پینڈورا باکس آف انفارمیشن. آپ کچھ بھی لکھیں اس کے اوپر ہزاروں پیجز آ جائیں گے, ہزاروں اسٹڈیز آ جائیں گی. پڑھیں, بٹ پڑھنے کی حد تک, ڈائگنوز کرنے کی. آئی تھنک ڈائگنوسس لینے کے لیے آپ کو پھر بھی اس کے پروفیشنل کے پاس. آٹزم کو اسپیکٹرم ڈس آرڈر کیوں کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. سو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے. اٹس ناٹ جسٹ آٹزم ڈس آرڈر, اٹ از آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. اسپیکٹرم کا مطلب ہے رینج. سو آٹزم کے اندر ہی ملٹیپل رینجز آف ٹائپس آف آٹزم آ جاتا ہے. اوکے. سو اس لیے اس کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. اچھا, تو یہ سوال جو ہے نا, یہ اس کو تھوڑا سا مجھے مزید ڈیٹیل میں جا کے سمجھائیں کہ مطلب کیوں اس کو, ایک تو اسپیکٹرم ڈس آرڈر آپ نے بتایا, تو لائک اس کے اندر جو چیزیں اور ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, دوسرے ڈس آرڈرز جو نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں؟ آٹزم اسپیکٹرم کے اندر بہت ساری چیزیں فال کرتی ہیں, جیسے ASD شارٹ فارم ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا. اس کے اندر آتا ہے ایسپرجرز سنڈروم, پھر ناٹ اسپیسیفائڈ آٹزم سنڈروم, پھر آتا ہے پرویسو آٹزم ڈس آرڈر. سو یہ بہت ساری ڈس آرڈرز ہیں. اب اتنے سارے تھے ان کو, سو بیسکلی اس کو آٹزم اسپیکٹرم کیا گیا DSM کے اندر. DSM بیسکلی ہوتی ہے ہماری بائبل کہتے ہیں ہم اس کو. جس طرح ایک یا ایک مسلمان کے لیے جس طرح قرآن ہے, اس طریقے سے ایک سائیکالوجسٹ کا جو امپورٹنٹ بک ہے نا, وہ اس کے لٹریچر کے لیے, وہ اس کی DSM-5 ہے. صحیح ہے. سو DSM-5 TR کے اندر اس کو نام آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا دیا گیا, سو دیٹ ایک امبریلا ٹرم کے اندر ملٹیپل چیزیں فال کر جائیں. صحیح. تو اچھا یہ بتائیں ماس کہ ایک بچے کو بائی برتھ آٹزم ہو سکتا ہے, یا پھر یہ برتھ ہونے کے بعد یہ کنڈیشن نظر آنا شروع ہوتی ہیں؟ بیسکلی اب ہمارے یہاں پہ تو جو ہے نا ترقی اتنی نہیں ہوئی ہے, لیکن باہر ملکوں میں اب جا کے ایسا ہے کہ 2 سال کی عمر میں, 3 سال کی عمر میں ڈائگنوسز ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں پہ ابھی بھی پریکٹس ہے کہ 5 سال تک ویٹ کیا جاتا ہے. اور ہمارے پاس ایک تو غربت ہونے کی وجہ سے بھی جو ہر بندہ ہے وہ اپنی بچے کو جو ہے وہ جا کے ٹیسٹنگ نہیں کرا سکتا, کیونکہ یہ ٹیسٹنگ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہر کسی کے پاس ایکسیس ٹو اچھا ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں موجود, جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن لیٹ ہو رہی ہے. ورنہ اب باقی ملکوں میں, جیسے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں ایک اسٹڈی ریڈ کر رہا تھا جنہوں نے جو ایک اسکیل بنا لیا ہے جو کہ نان وربل ہے, اور اس کو جو ہے نا کیا بولتے ہیں 2 سال کی عمر میں آٹزم ڈائگنوز ہو جاتا ہے اس. اچھا.
ہم ابھی بھی تھوڑے پرانے اسکیلس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی اپلیکیشن جو ہے وہ 5 سال اینڈ آن ورڈز ہے. لیکن آپ کے پہلے سوال کا جو پہلا پارٹ ہے اس کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ آٹزم جو ہے نا وہ پیدائش سے پہلے ڈائگنوز نہیں ہو سکتا. آٹزم میں انٹینسٹی بھی ہوتی ہے, یعنی کہ ہائی لیول, مڈ لیول, لو لیول پیشنٹس بھی ہوتے ہیں؟ بالکل. سو ہم لوگوں کے اس میں نا دیر از اے کیٹیگری, ڈی ایس ایم کے اندر ایک کیٹیگری دی گئی ہے, 3 کیٹیگریز ہیں. ایک ہوتی ہے ہماری ہائی انٹینسٹی, پھر ماڈریٹ اینڈ لو انٹینسٹی. سو یہ 3 انٹینسٹیز ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ کو آٹزم کا جو ہے وہ موڈیلٹیز ملتی ہیں. ہائپر ایکٹیونیس بھی اس حوالے سے ہی ویری کر رہی ہوتی ہے, فرق آ رہا ہوتا ہے. اگریسونیس بھی آپ کو اسی حساب سے چینج ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہے. کلنگینس جو میں نے کہا تھا کہ ایک آبجیکٹ ہے جس کو میں پکڑ کے رکھتا ہوں یا میرے, وہ بھی آپ کو کلنگینس بھی اسی لیول کے حساب سے چینج ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جو سوشل کیوز انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے, سوشل کیوز نہیں سمجھ آ رہے ہوتے, وہ نان ریسیپروکیشن آف ایموشنز آلسو you will find all of these things in these modalities only. وہ ویری کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اسکول گوئنگ ایک بچہ جو ہوتا ہے, جو بالکل فریش اس ایج میں پہنچتا ہے کہ جہاں پہ اس کو اسکول جانا ہے, وہ 2, 3, 4 سال کی ایج ہوتی ہے, اور موسٹلی ہمارے یہاں پہ یہ وہ ایج ہے جس میں آئیڈینٹیفائی بھی نہیں ہوا ہوتا کہ بچہ آئیدر آٹزم کا شکار ہے یا نہیں ہے. تو اسکول لیول پہ کیا سپورٹ ہو سکتی ہے ان کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسکول لیول پہ کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے؟ بیکاز وہ جا تو انیشیلی ایک نارمل اسکول میں ہی رہا ہے نا, اور پھر سپورٹ ان بچوں کو کیسے اسکول لیول پہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں کاشف بھائی, میرا ماننا یہ ہے کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں نا, ان کی, کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا, ان کی ایگزیکٹو تھنکنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو جب ایک انسان کی ایگزیکٹو تھنکنگ نہیں ہے تو آپ اس کو اسکول میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ سب سے پہلے میرا سوال تو یہ ہوتا ہے. لیکن آبویسلی ہمارے یہاں پہ کیونکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی ایکسیپٹنس بہت کم ہوتی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ایک اچھی خاصی عمر میں جا کے جب بچہ پہنچ جاتا ہے تو جا کے ایکسیپٹ کر کے چلو ٹھیک ہے, اب چھپانا اس کو جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے, تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں میرے بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, بٹ یا اس کو آٹزم ہے. بٹ آئی تھنک کہ اگر ان کی ایکسیپٹنس بہت جلدی آ جائے نا, تو ہم ان کی ایجوکیشن کو اسی طریقے سے ٹیلر میڈ کر سکتے ہیں. اچھا, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیلر میڈ سوٹ ایک الگ طریقے سے فٹ کرتا ہے ہم کو, اینڈ دین دیر از ریڈی میڈ سوٹ دیٹ از ڈفرنٹ, دیٹ از ون سائز فٹ آل. فار آٹزم کڈس وی کین ناٹ گیو دیم ایک ہی سانچے میں سب کو نہیں ڈال سکتے. ہمیں ان کے لیے ایک ٹیلر میڈ پروگرام بنانا پڑتا ہے جس کے اندر میں پرسنلی جس کی فیور میں ہوں وہ ہے اسکل بیسڈ. اچھا, ان کو اسکل بیسڈ کام سکھائیں. سو ووکیشنل ٹریننگ اگر ان کی آپ کریں, سو وہ بچے آپ کے نارمل بچے جو مین اسٹریم بچے ہوتے ہیں ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے. اچھا, ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ لائک اگر ایک سائڈ سے یہ کسی طریقے سے کم ہوتے ہیں تو لائک دوسری ان کی سائڈ جو ہیں وہ بہت برائٹ ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل بالکل ہے, یہ والی چیزیں بھی نظر آتی ہیں. بالکل آپ نظر آتی ہے. سو میں نے ملٹیپل جگہوں پہ کام کیا ہے الحمدللہ. میرا ایک واسٹ ورکنگ ایکسپیرینس رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. بٹ میں نے کچھ ایسی جگہوں پہ کام کیا جن کا نام میں کوئی بھی مجھ سے اگر پوچھتا ہے نا کوئی اچھی جگہ, تو میں ان کا نام وہاں پہ دیتا ہوں. اور ویریٹاز لرننگ سرکل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں جو ایک مین اسٹریم اسکول ہے, ایک جہاں پہ مین اسٹریم بچے بھی ہوتے ہیں, اور انہی مین اسٹریم بچوں کے ساتھ کلاس روم کے اندر آپ کے بچے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جن کو آٹزم ہے یا ڈاؤن سنڈروم ہے یا کوئی بھی نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے. اور اس اسکول کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف پڑھائی پہ فوکس نہیں کرتا. یہ اسکول جو ہے وہ ملٹیپل چیزوں کے اوپر فوکس کر رہی ہوتی ہے. وہاں پہ ووڈ ورک ہے, وہ اگین کیا ہے ووڈ ورک, اسکل ہے. وہاں پہ جو ہے نا وہ اسلامیات پڑھائی جاتی ہے دین کڈز کے نام سے. پھر وہاں پہ وہ پڑھایا جاتا ہے الیکٹریکل ورک, بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بھائی
बल्ब चेंज कैसे करना है घर का, सॉकेट ख़राब हो गया तो उसको कैसे चेंज करना है, कौन सा इलेक्ट्रिकल फ्लो से हम एक सर्किट बना सकते हैं. सो मैं ये समझता हूँ कि अगर इन बच्चों को इन सारी चीज़ों में डाला जाए ना तो यू कैन मेक देम. अब ऑब्वियसली बात है क्योंकि एग्जीक्यूटिव थिंकिंग नहीं है, यू विल हैव टू डेवलप अ टीम, द पेरेंट्स विल हैव टू डेवलप अ टीम फॉर देम, बट टीम तो डेवलप कर देंगे लेकिन उसको काम तो सिखाएं. तो अगर उसको उसकी स्किल बिल्डिंग पे काम की जाएगी ना तो वो बच्चा बहुत आगे जा सकता है. माज, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए जानना, कि सबसे पहले पेरेंट्स इस चीज़ को जानें और उस चीज़ को एक्सेप्ट भी तो करें ना. बिकॉज जो सबसे पहली चीज़ हम सुनते हैं वो ये कि यार आपको क्या लगता है हमारा बच्चा पागल है. ऐसा नहीं है. तो मतलब ये बंदा इस बात से हट के कोई दूसरी बात जब करेगा जब उसके दिमाग में एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी और वो एक्सेप्ट कर रहा होगा उस फैक्ट को कि यार जो मेरे साथ हो रहा है ये चीज़ हो गई है. बिल्कुल. अब मुझे इसको इस तरीके से हैंडल करना है. 100%. तो काउंसलिंग जो है वो आप क्या समझते हो कि काउंसलिंग ठीक है एक छोटे लेवल पे या बिल्कुल एक इनिशियल लेवल पे जो है वो बच्चे के साथ तो आपको स्टार्ट करनी है. क्या पेरेंट्स को भी ज़रूरत है काउंसलिंग की हमारे यहाँ, क्योंकि आप इन मैटर से डील करते हो. तो आप ये बताओ कि पेरेंट्स को कितना फ़ायदा होगा कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाए. सो अब जना मैंने आपको अभी अपनी इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया था कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर ऑफ इंक्लूसिव केयर, उसके साथ भी एफिलिएटेड हूँ. सो दिस वाज द फर्स्ट प्लेस जिसने मुझे अपने स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद काम दिया था. और ये काम भी इस तरह दिया था कि इन्होंने मुझे समझ लें कि एक टेस्ट नहीं होता, एक ट्रायल होता है कि हम किसी को रखते हैं, तुम बोलते हैं भाई ये एक ट्रायल हमें दे दो, हमें समझ आए तुम तो ठीक, सही नहीं समझ आए तो खुदा हाफ़िज़. हाँ. इन्होंने मुझे बेसिकली इस तरीके से कहा था कि हम एक केस आपको देंगे माज, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट यू कैन डू. एंड ऑब्वियसली मैंने तो कुछ नहीं कहा, अल्लाह का सब करने वाला अल्लाह ताला ही है. बट वो जो केस उन्होंने मुझे दिया था, दैट केस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से उनको वो केस हैंडल करके दिया. दैट वाज माय फर्स्ट एवर केस जो कि मैंने डील किया था ऑफिशियली. एंड द चाइल्ड वो हैड ऑटिज़म. और उस बच्चे को बेसिकली हम लोगों ने इस जगह की सबसे ख़ास बात जो है वो ये है कि वो सिर्फ बच्चे को काउंसलिंग नहीं देता, वो पेरेंट्स को भी काउंसलिंग देता है. एंड आई थिंक मैंने ये फेस किया है और मैं देखता हूँ और मैं इस चीज़ की बात हर जगह यही कहता हूँ कि जो काउंसलिंग आप पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों को देते हैं ना तो उसका अफेक्ट मल्टीप्लाई होकर आपको मिलता है. सही. वेराज खाली एक को अगर आप करें. आपके पास जब आपने ये प्रैक्टिस अपनी शुरू की थी तो पहला केस याद है क्या आया था? बिल्कुल याद है. हाँ. बिल्कुल याद है. और क्या था वो पहला केस? मैं उसकी स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज अगेन वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी का एक हमारा फैक्टर होता है जो हमें रखनी होती है. बट मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ. सो माई फर्स्ट केस वॉज एन ऑटिस्टिक क्लाइंट. अग्रेसिव था एंड उसके साथ साथ जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट बहुत कम थी. डेली लिविंग स्किल्स बहुत कम थी. तो वो बेसिकली इसी सिलसिले में मेरे पास रेफ़र किए गए थे. एंड उनकी काउंसलिंग जो थी ना वो मैंने उनकी काउंसलिंग जो डेवलप की थी, अगेन जो मैंने बात की थी कि बहुत टेलर मेड हम कर सकते हैं, तो मैंने उसी एलिमेंट को दिमाग में रखते हुए की थी. अब तो खैर पता नहीं मैं इतना क्रिएटिव हूँ या नहीं, बट उस ज़माने में हम नए थे, फील्ड में नए घुस रहे थे, नाम बनाना था, लोगों को दिखाना था, पैशनेट आज भी हैं, लेकिन उस वक्त का पैशन कुछ डिफरेंट, वो डिफरेंट होता है. एक ड्राइव थी उस वक्त ना कि बस हमने दुनिया को चेंज करना है. और दुनिया से बढ़ के स्पेशली पाकिस्तान, क्योंकि जब हम यहाँ काम कर रहे थे तो इधर ही चीज़ों को चेंज करना है. सो जो उनका प्लान हमने बनाया था ना वो मैंने बनाया था कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट दीज चिल्ड्रन लव प्लेइंग. अच्छा. तो प्ले बेस्ड थेरेपी जो है उसको दिमाग में रखते हुए एक टेलर मेड प्लान बना था जिसके अंदर अब प्ले बेस्ड थेरेपी जो होती है ना, प्ले थेरेपी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. मैंने जिस एलिमेंट को सेलेक्ट किया था दैट वाज स्पोर्ट्स. ओके. एंड बाय स्पोर्ट्स आई मीन क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, दैट ऑल्सो इन अ रूम जो कि 4x4 था.
جو ہمارا تھیراپیوٹک روم تھا. اور اگین شروع میں تو لوگوں نے جن جیسے میں لوگوں سے ڈسکس کرتا تھا جو سینئرس تھے اس فیلڈ میں, جب میں نے ان سے ڈیل کیا کہ بھائی یہ میرا پلان ہے اور میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں آٹسٹک کلائنٹ کے اوپر, تو مجھ پہ بڑا ہنستے تھے, کیا کرو گے, کیا اولمپکس میں کھڑا کرنا ہے, رائٹ. اور میں ان کو یہ بولتا تھا کہ میں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر یہی چیز میں آپ کے بچے کے ساتھ جو کہ ایک مین اسٹریم بچہ ہے اس کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ پاسبل ہے؟ تو کہتے تھا ہاں پاسبل ہے. تو میرا سوال ان سے ہوتا تھا کہ تو اس بچے میں اور اس بچے میں فرق کیا ہے؟ اگر اس کے پاس ایگزیکٹو تھنکنگ نہیں ہے لیکن 2 ہاتھ تو ہیں, 2 پیر ہیں, وہی 2 کان ہیں, وہ ایک نارمل, ہمارے لیے نارمل ہی بچہ ہے. بالکل, صرف تھوڑا سا ٹیکل ڈفرینٹلی ہوگا. ہاں, وہ جب اپنے اوپر آتی ہے تو پھر لوگ آبویسلی نا اس چیز کو, بیکاز سوسائٹی میں بھی ایکسیپٹیبلٹی کا ریشو بہت ہلکا ہے, بہت ہلکا ہے, بہت ہلکا. تو اچھا معاذ, حبیب یونیورسٹی میں ویلنس مینیجر ہو آپ, تو یہاں پہ بھی کیا اسی قسم کے کیسز کو ڈیل کرتے ہو؟ بیکاز حبیب یونیورسٹی کے اندر آپ کے پاس جو لوگ آتے ہوں گے وہ آبویسلی بالکل 4-5 سال والے لوگ نہیں ہوتے, بالکل وہ ایک گرون اپ ہوتے ہیں, ایڈلٹس ہوتے ہیں. بالکل. تو وہاں پہ ان لوگوں کو دیکھنا اور ایک بچے کو دیکھنا, یہ دونوں چیزوں میں کتنا فرق ہے؟ فرق جب وہ تھیراپی میں اگر کوئی آتا ہے تو میرے حساب سے چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو, وہ ونڈریبل ہو کے آتا. تو ہمارے لیے نا وہ سب ایک ہی طرح سے ہم کو دکھتے ہیں. سمن ہو وانٹس فیسیلیٹیشن, جو کہ کہیں لاسٹ ہو گئے اور ان کو ڈائریکشن دیکھنا ہے, اور ہم ان کو ڈائریکشن پرووائڈ کر رہے ہوتے, کیونکہ وی بینگ ان پوزیشن کہ ہم ان کی چیز ایز اے تھرڈ پرسن دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایز این آؤٹ سائڈ پرسن. تو ہم اسیسمنٹ کر پاتے ہیں, اور پھر اسیسمنٹ کر کے ہم ان کو ڈیسیجنز نہیں دے رہے ہوتے یا ان کو ہم سجیشنز نہیں دے رہے ہوتے, ہم ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹوورڈز واٹ دے کین ناٹ سی. اور ہم ان کو وہ چیز دکھاتے ہیں, وہ پکچر دکھاتے ہیں, اور پھر ڈیسیجن وہ خود لیتے ہیں. اچھا. سو حبیب میں ہم کو جو ہے نا وہ ایز سچ آٹسٹک کلائنٹس یا نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کے ساتھ کلائنٹس نہیں دیکھنے کو ملتے, کیونکہ ایک یونیورسٹی ہے, اس یونیورسٹی تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ جس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے وہ پھر فلٹر آؤٹ ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں, وہ فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں اسی میں. اگر آپ کو آٹزم ہے یا کوئی اور, لیکن آپ کا جو کیریئر ہے, جو آپ کا کلینکل کیریئر ہے, اس کے اندر آپ نے ہر لیول پہ لوگوں کو ٹریٹ کیا ہوگا, لائک ہر لیول کے پیشنٹس آپ کے پاس آئے ہوں گے, ہر ایج گروپ کے. بالکل بالکل. تو کتنا فرق ہوتا ہے ایک بڑی ایج کے بندے کو ٹیکل کرنا اور ایک چھوٹے بچے کو ٹیکل کرنے میں؟ یہ اس طرح ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہمارے پاس آتا ہے, جو کہ آپ کہہ لیں کہ 5 سال کی عمر سے لے کے 15 سال کی عمر تک کے بچے ہیں, ان لوگوں کو ٹیکل کرنا از اے بٹ ایزیئر. ویسے ہر سائیکالوجسٹ آپ کو الٹا بتائے گا, میرے لیے ان کو ڈیل کرنا از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, بیکاز میں بچوں سے کنیکٹ کرتا ہوں. اگر بچہ میرے پاس کوئی کلائنٹ ہے تو میں ان سے کنیکٹ کرتا ہوں تھرو مائی انر چائلڈ, اپنے بچپن کے ایکسپیرینسز کو لے کر, ان کو کلیکٹیولی دیکھ کر کہ اگر, اور اس سینیریو میں اپنے آپ کو امیجن کر کے میں کسی سے کنیکٹ کرتا ہوں, اور دیٹ از ایوری ویئر ود مائی کلائنٹ. بٹ جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں نا, تو بچوں سے کنیکٹ کرنے کا جو سب سے سویٹ اور سب سے آسان طریقہ ہے نا, وہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں. صحیح. کیونکہ وہ گھر میں تو یہی سن رہا ہے, تم اچھے بچے نہیں ہو, تم برے بچے ہو. وہ سیٹ سے اٹھ کے اگر کہیں جا رہا ہے تو واپس سیٹ پہ بیٹھو. تو میرے سیشن کے اندر نا ان کو پہلے سیشن میں ایک باؤنڈری بنا دی جاتی کہ آپ مجھے ماریں گے نہیں, آپ مجھے گالی نہیں دیں گے, آپ مجھے برا نہیں بولیں گے. باقی یہ سیشن کا جو روم ہے اس کے جو ہیڈ ہیں وہ آپ ہیں, اور میں وہی کروں گا جو آپ بولیں گے. تو جب بچہ یہ دیکھتا ہے نا, تو بچہ بولتا ہے تو آپ مجھے, اور اکثر میرے ساتھ ہوا ہے کہ سیشن کے اندر ہی وہ بچہ مجھے بولتا ہے تو آپ مجھے بتائیں گے نہیں مجھے کہاں بیٹھنا ہے. تو میں بولتا ہوں یہ پورا سیشن آپ کا ہے, آپ جہاں بیٹھنا چاہیں, جہاں آپ سیف فیل کرو آپ وہاں بیٹھ جائیں. مطلب ان کو آپ کمانڈ دے رہے ہوتے ہیں, ان کو آپ فریڈم دے رہے ہوتے ہیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا. یس, سو آئی گیو دم فریڈم بٹ اسٹر دی ڈائریکشن مائی سیلف.
صحیح. اور بڑے پیشنٹس کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو ایلڈرلی کلائنٹس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنا تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے بیکاز دے ڈو انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس. بٹ ان کے ساتھ جو ایک ایشو فیس کرتے ہیں وہ ریجڈ نہیں ہوتے زیادہ. وہ ریجڈ ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا. کیونکہ ایک ایج کے بعد نا انسان کا ایک کچھ تھیمز بن جاتی ہیں اور پھر ان تھیمز کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. توڑنا نہیں کہیں گے, توڑنا از اے کمپیریٹیولی ہارش ورڈ, بٹ ان کو بینڈ کرنا یا ان کو چینج کرنا از اے بٹ ڈفرنٹ, کیونکہ دے ول ناٹ انڈرسٹینڈ وٹ یو ٹرائنگ ٹو سے. ایون دے مطلب آپ لاجکلی بات کریں گے نا تو وہ لاجک سمجھ جائیں گے, بٹ دے وڈ ناٹ وانٹ ٹو لیو دیئر بلیفس. اٹس جسٹ لائک اف یو فالو اے میتھ کہ جو ہے نا میرے آگے سے کالی بلی گزر گئی, اب کچھ نہ کچھ تو برا ہوگا. اب میں اگر آپ کو بولوں کہ سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے, یا ایون میتھکلی بھی اگر آپ اس کو مانتے ہیں, تو اس کو اگر ہم جنرلی لائف سے اپنی ریزونیٹ کریں, میری لائف میں بہت دفعہ میرے آگے سے کالی بلی گزر گئی لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا. سو کاشف بھائی اٹس اوکے, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ کا بلیف ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کچھ, لیکن آپ نے بلیف اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ہوگا, تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, آپ اس سے کنیکٹ کر لیں گے. بالکل. جس سیم وے جو ایلڈرلی کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. تو معاذ, آٹزم کے حوالے سے ریسنٹ ایئرز میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی, جو کہ جنرلی لوگوں کو نہیں پتہ, کیونکہ ہر کوئی اتنا کنیکٹڈ نہیں ہوتا اس طریقے سے, آپ کا کام ہے. تو ریسنٹ ایئرز میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو مطلب بتانے کے لائق ہوں؟ میرے حساب سے سوشل میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا. جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تھا اس وقت آٹزم کے کوئی ایسے گروپس نہیں ہوتے تھے. اب ہمارے پاس سپورٹ گروپس بھی آ گئے ہیں جہاں پہ سارے آٹسٹک پیرنٹس ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں موجود. ایک ہفتے میں ایک دن کی میٹنگ ہوتی ہے ان کی, وہ آتے ہیں, دے کم ٹوگیدر, دے ڈسکس دیئر پرابلمس. نئے جو پیرنٹس ہوتے ہیں جن کو نیا پتہ چلا ہوتا ہے کہ آٹزم اسپیکٹرم ان کے بچوں میں رن کر رہا ہے یا ہے کوئی ایک بچہ جو آٹسٹک ہے, تو ان کے لیے بہت ہیلپ ہے. دا اولڈ ونز دے بفور دا چیلنج از پریزنٹیڈ ٹو دا پیرنٹ, وہ پہلے سے ہی ان کو جو ہے نا کیا بولتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ایسا آپ کا بچے کے ساتھ ہو. انہی گروپس کے اندر ہم جیسے سائیکالوجسٹ چھوٹے موٹے جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو جو سائنٹیفک نالج ہے وہ ہم جیسے لوگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. فیس بک پلیٹ فارمز ہیں, ہمارے ڈفرینٹ پارکس کے اندر دیر آر ڈفرینٹ ایکسپیرینشیل تھراپسٹس جو کہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں ڈفرینٹ سیشنز کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ہے نا کیا بولتے ہیں ڈفرینٹ, جیسے یوگاز ہو گئے, یوگا فار آٹسٹک چلڈرن, ایکسرسائز فار آٹسٹک چلڈرن. ایک بڑی مزیدار بات اگر میں آپ سے شیئر کروں, سو جب میں نے اپنی پریکٹس اسٹارٹ کی تھی تو کیونکہ اگین وہی وہ اتنا ڈرائیو ہوتا ہے اتنا, تو نا آئی ووڈ آفن surf internet and try to find new therapies, new plans that we can implement on autistics especially. اس درمیان میں نے ایک چھوٹا سا میرا ایک سوچ تھی میری کہ کیا ایکسرسائز سے آٹزم بہتر ہو سکتا ہے, اور میں نے پرسنل لیول پہ نا اس پہ بس کام شروع کیا. صحیح. سو آئی ہیڈ نو سپرویژن. میں نے آئی ڈو ریمبر میں نے اپنی 2-3 ٹیچرس سے اس کے اوپر بات کری تھی, اور انہوں نے کہا کہ یار کیا تم ایک نئی چیز لے کے آ رہے ہو, اس کا کوئی ایکسرسائز اور آٹزم کا نا کوئی کنیکشن نہیں ہے, تم کیوں کنیکشن بنانے کی کوشش کر رہے ہو. خیر میں نے گیو اپ نہیں کرا اپنے اینڈ سے, میں ریسرچز فائنڈ کرتا رہا, لٹریچر فائنڈ کرتا رہا. دین آئی کیم اکراس دس لٹریچر, اچھا, جس نے مجھے یہ بتایا کہ ایکسرسائز آف دا کین کریٹ brain cells to exercise can make your brain cells rejuvenate, revive, نئے brain cells بن سکتے. اور کون سے پارٹ کے؟ ایگزیکٹو تھنک. میرے لیے تو that was a click for me. اب اس کے بعد میں نے کیا کیا, میں نے اس کے بعد میرے جتنے کلائنٹس آٹزم کے آئے ان سب کو ان سب کے پیرنٹس سے بات کری پہلے, آف کورس ان سے کنسینٹ لیا تھا کہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں میں اس چیز کو ڈاکیومنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایکسرسائز سے نا میں آپ کے بچے کا ڈیلی لیونگ سکلز ان کو سکھا سکتا ہوں.
اینڈ دیٹ آلسو تھرو ایکسرسائز. اب وہ پیرنٹس obviously بات ہے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہو سکتا ہے تو میں نے ان سے بولا دیکھیں اٹس اے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل, ہو سکتا ہے سیکھیں, ہو سکتا ہے نہ بھی سیکھیں, لیکن اس کا کوئی ڈرا بیک نہیں ہے, آپ کے بچے کو کوئی ہارم نہیں ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. ایکسرسائز سے اس کی چیزیں بہتر ہی ہوں گی, فزیکل چیزیں ہی بہتر ہو جائیں گی. اور ہم لوگوں نے پھر میں نے کنیکٹ کیا, ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں, اب وہ خیر یہاں پہ نہیں ہوتے تو میں نے ان سے, ان کا نام نہیں لوں گا, ان سے بات نہیں ہو پائی ہے, لیکن ان سے میں نے کنیکٹ کیا اور اینڈ ہی واز, ان کو نا باڈی فزیولوجی کے بارے میں بہت پتہ ہے. تو میں نے ان سے بات کری, میں نے کہا یار آپ کو کیا لگتا ہے کون سے مسل کا زیادہ کنیکشن جو ہے نا وہ برین سے ہوگا؟ تو انہوں نے مجھے بولا دا لانگسٹ مسل ان یور باڈی, اور وہ تھا ہمارا تھائی, گھٹنے سے لے کے پیلوک تک. دس از دا لانگسٹ مسل آف یور باڈی. اور میں نے پھر کری ایکسرسائز ڈیولپ کری کچھ جو کہ اس اسپیسیفک مسل کو ٹارگٹ کرتی. اور میں کیا کرتا تھا کہ ایک روٹین بنایا, کیونکہ آٹسٹکس کو جب ہم سمجھیں تو دے ہیو اے روٹین, دے وانٹ ٹو گو بائی اے روٹین. ان کے روٹین میں آپ کچھ ڈسٹرب کریں گے نا, دے ول بی ڈسٹرب. ٹھیک ہے, تو ان کے روٹین میں ان ایکسرسائزز کو فٹ کر دیا. صحیح. اور اوور دا اسپین آف 2.5 years میں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایک بچے کو ہم جس کو آٹزم ہے کچھ بھی سکھا سکتے ہیں جو کہ فزیکل نیچر کا ہے تھرو ایکسرسائز. اور یہ وہ چیز تھی جو پہلے کہیں پہ پریکٹس آپ نے نہیں ہوتے ہوئے دیکھی. سر میں نے اتنے لوگوں کو اس کے بعد, کیونکہ جب میں نے تو اس کو فزیکلی اینڈ پریکٹیکلی اینڈ اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیا نا, میں نے بہت سارے, اور یہ بڑا ڈیفیکلٹ پروسیس ہے کہ 1-1.5 سال 2 سال آپ لگے ہوئے ہیں, روز ایکسرسائز ہو رہی ہے, وہی سیم پریکٹس سیشن میں بھی اور آؤٹ سائڈ سیشن میں. صحیح. تو معاذ, آٹزم کی ڈیولپمنٹ کے اندر کیا جینیٹکس کا کوئی رول ہوتا ہے؟ آٹزم کی ڈیولپمنٹ میں نا ملٹیپل وہی فیکٹرز پلے کرتے ہیں اپنا پارٹ. جینیٹکس بھی رول پلے کرتا ہے, آپ کا انوائرمنٹ بھی رول پلے کرتا ہے, ایکسپوز ہونا پریگننسی کے ٹائم پہ ٹو لیڈ یا الکوہول یا ڈرگز آف اینی کائنڈ, اسموکنگ. سو دیر آر ملٹیپل تھنگس. ڈلیوری کے درمیان اگر آپ کی آکسیجن کٹ آف ہو جاتی ہے تو دیٹ آلسو میں پلے اے رول. سو دیر آر ملٹیپل ریسرچز دیٹ سپورٹ ملٹیپل فیکٹرز دیٹ پلے اے رول ان ڈیولپمنٹ آف آٹزم. ایک چیز پہ ہم بیس نہیں کر سکتے بھائی کہ صرف اس وجہ سے ہونا ہے. سو the nature of this disorder is of sort کہ مطلب آپ آج تک چاہے ویسٹرن میڈیسن ہو یا ہماری پاکستانی یا جو حکمتی میڈیکیشن ہوتی ہے, دونوں میں کوئی جو ہے نا کیا بولتے ہیں آنسر نہیں ہے فار آٹزم اینڈ وائی از آٹزم سو پرویلنٹ, یا اس کا کوئی کاز, اسپیسیفک کاز آج تک نہیں بتا پا. صحیح. تو معاذ دیکھیں, آج کل تو ہم ہر جگہ پہ بات سنتے ہیں, ایون میں سے پاکستان کی ابھی بات کروں گا اسپیسیفکلی, کہ پاکستان میں آپ کو چینلز پہ لوگ, مین اسٹریم میڈیا کے اندر لوگ آپ کو بات کرتے ہوئے ملتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ تو آپ کا ہر طرف ایکسیس ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی اسپیسیفکلی پاکستان کے لوگ بات کرتے ہیں آٹزم کے اوپر. آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو وہاں پہ کوئی بات نہیں ہوتی, لوگ نہیں بات کرتے تھے. تو کیا یہ کیسز جو ہیں کم تھے اس وقت کہ کوئی اس پہ فوکس ہی نہیں تھا, اور اب بہت زیادہ بڑھ گئے, کچھ ایسی چیز ہے اس میں؟ کاشف بھائی اگین یہی والی بات ہے کہ ایک زمانہ ہوتا تھا جہاں پہ ہمارے پاس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا کوئی ٹیسٹ یا کوئی نان وربل ٹیسٹ یا کوئی میجر جس سے ہم چیک کر سکیں یا ڈائگنوسس کر سکیں. اگین جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے باہر کی ویسٹرن میڈیکیشن یا ہماری سائیکولوجیکل ایسوسیشنز, اتنی ہی ہمارے یہاں پہ بھی چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں, ٹیسٹ آتے چلے جا رہے ہیں, اسکرینرز آتے چلے جا رہے ہیں. تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اب جتنا ٹیسٹنگ مٹیریل آ چکا ہے پاکستان میں, وہ آئی تھنک از اپروپریٹ انف ٹو ڈائگنوز بیٹر ناؤ. پہلے اتنا اچھا نہیں تھا. صحیح. اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں معاذ, یہاں پہ ایک چیز میں کیونکہ خود اس پروسیس میں لوگوں کو دیکھا ہے, تو ایک اور ہمارے یہاں ایک بات زیادہ کہی جاتی ہے کہ ویکسینیشن جو ہے ان کی وجہ سے بھی بچہ اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے. نہیں, اٹس اے متھ. اچھا, یہ سراسر ایک بہت بڑا متھ ہے.
یہ وہی والی کہانی ہے, سمجھ لیں کہ اسی طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں نا پولیو کے قطرے نہ پلاؤ. کیوں نہیں پلاؤ؟ کیونکہ یہ ایکس وائی زی سازش ہے کہ جو ہے نا آپ کو امپوٹنٹ کر دیں گے اینڈ آپ کے بچے نہ ہوں, مسلمانوں کے بچے نہ ہوں. یہ اسی طریقے سے ایک اور متھ ہے کہ ویکسینیشن نہ کرو کیونکہ بچے کو آٹزم ہو جاتا ہے یا بچہ اس کیفیت میں چلے جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. صحیح. ماس اسی حوالے سے ایک اور چیز بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ لڑکے اور لڑکیاں کیا مطلب اس میں بھی کوئی ہماری جینڈر اسپیسیفکیشن ہوتی ہے کہ لڑکوں میں آٹزم آئے گا لڑکیوں میں نہیں آئے گا, یا لڑکیوں میں آئے گا لڑکوں میں نہیں آئے گا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. سو آٹزم جو ہے نا وہ میل بائسڈ ہے. یو ول فائنڈ مور آٹزم کیسز ان میلز دین یو ول فائنڈ ان فیمیل. اچھا. سو لڑکوں میں یہ زیادہ پریویلنٹ ہے. اچھا. یس. سو آٹزم کوشنٹ کی بھی اگر ہم بات کریں نا تو آٹزم کوشنٹ از اے میجر دیٹ میجرز کہ یہ ایک میجر ہے جو بیسکلی بتاتا ہے کہ آپ کے اندر آٹزم کا کیا لیول موجود ہے. اور یہ اگر آپ کریں, میں کروں, اور 2 لڑکیاں ہم اگر لے آئیں اور ان کو ہم وہی ٹیسٹ دے دیں تو ہم لوگوں کا سب کا چاروں کا ایک نارمل لیول ہی آئے گا. لیکن اس نارملٹی میں سے بھی آپ کا اور میرا لیول ان دونوں لڑکیوں سے اوپر ہی آئے گا. ہاں, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ لڑکیوں میں یہ آٹزم ہو نہیں سکتا. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہوتا ہے, بٹ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا سو فیمیل جینیٹکس آر سچ کہ وہ اس کو ماسک بہت اچھا کر لیتی ہیں. سو اگر ہوگا بھی نا تو وہ ایسے ماسک ہو جائے گا کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایک نارمل, جیسے میں اور آپ کھڑے ہیں نا, ہم لوگ اگر دیکھیں گے یا ہم بات بھی کریں گے تو ہمیں جب تک نہیں نظر آئے گا, جب تک وہ کوئی ایسی چیز نہیں کر دیتی فیمیلز کہ جس سے ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی ہو کہ دیر از سم تھنگ دیٹ از ڈفرنٹ ان دس چائلڈ. تو یعنی کہ ہمیں اگر میل اور فیمیل کے اندر ڈفرینٹلی ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن ہمیں کرنی ہو کہ ان کو آیا یہ آٹزم سے کا شکار ہیں یا نہیں ہیں, تو فیمیل سے ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. یس. فیمیلز میں اتنا ایزیلی آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بیمار وہ جو کنڈیشن ہے آٹزم کی, وہ کنڈیشن فیمیلز میں بہت اچھی طریقے سے اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک نئی چیز اپلائی کی تھی آٹزم کے پیشنٹ کے لیے, یا ان کو آپ کے لیے وہ تھیراپی ایک ہیلپ فل ثابت ہوئی تھی, تو ویسے جنرلی کیا چیزیں, کون سی اسٹریٹجی یا تھیراپی جو ہے وہ آپ کے خیال میں زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اس آٹزم کے حوالے سے, جن لوگوں پہ آپ اس کو اپلائی کر سکیں؟ ABA تھراپیز جو ہے وہ زیادہ تر استعمال کی جاتی ہیں, اپلائیڈ بیہیویئر تھراپیز. سو دیز تھراپیز آر اگین, کیونکہ ہم نے جس طرح شروع میں بات کی تھی کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن از تھرو بیہیویئر آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کی, تو اسی طریقے سے اپلائیڈ بیہیویئر تھراپیز آر دا بیسٹ فارم ٹو ٹریٹ اور میک اے پرسن لرن دا سوشل کیوز اینڈ ایوری تھنگ. اس کے ساتھ ساتھ ہم ریمیڈیشن بھی کرتے ہیں. سو اگین کیونکہ ایک آٹسٹک بچہ ہے, اس کو کچھ لیول آف ایجوکیشن تو سکھانی ہے. سو ریمیڈیشن از بیسکلی ریمیڈیل ٹیچرز ہوتے ہیں, ریمیڈیشن اسکولز میں کرائی جاتی ہے جہاں پہ وہ ٹیچر از ٹرینڈ ان ایجوکیٹنگ اے اسپیشل نیڈس چائلڈ. اچھا. سو وہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں, اگر اپنے بچے کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے ایک اچھا ریمیڈیل ٹیچر, تو وہ پھر اس بچے کو ایک بیسک لیول ایجوکیشن دے دیتا ہے جس میں 1 2 3 4 5 6 ABCD ٹائم دیکھنا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ اس کو بیسکلی لائف اسکلز بھی کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے, کہ وہ سکھائی جاتی ہیں. صحیح. تو انوائرمنٹل فیکٹر بھی کچھ رول پلے کرتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ کہیں آپ نے دیکھا کہ پارکس کے اندر کوئی سائیکالوجسٹ موجود ہیں, وہ تھراپیز ڈفرینٹ کرا رہے ہیں, یا کہیں ہم کلاس روم کا ماحول دے رہے ہیں, کہیں جیسے آپ نے بتایا آپ نے اسپورٹس کا ماحول دیا لوگوں کو. تو انوائرمنٹل فیکٹر سے ڈو یو تھنک کہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ انوائرمنٹل فیکٹر سے بھی امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے چیزوں پہ؟ سو آئی تھنک انوائرمنٹل فیکٹرز پلے اے ویری وائٹل رول ان مینجمنٹ آف آٹزم. اچھا, مینجمنٹ سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ مینجمنٹ سے میرا مطلب ہے کہ لیٹس سے اگر میں کچھ میرے کلائنٹس ہیں جن کے پیرنٹس سے جب میں بات کرتا ہوں یا ان کی کاؤنسلنگ ساتھ میں چل رہی ہوتی ہے, تو ان کا ایک اکثر یہ چیز آتی ہے کہ ہم اتنے بجے جو ہے نا کچھ بھی کر لیں, ہم لوگ اپنے بچے کو باہر نہیں لے کے جاتے.
یا ہم اپنے بچے کو کسی رشتہ دار کے گھر پہ نہیں لے کے جاتے, ہم اپنے بچے کو کہیں کھانا کھانے ریسٹورینٹ میں نہیں لے کے جاتے. میرا سوال ہوتا ہے وجہ, وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ کہیں بھی چلانا شروع کر دیتا ہے, وہ کہیں بھی کچھ بھی بول دیتا ہے. ہم کسی رشتہ دار کے گھر پہ جاتے ہیں, اس کے چھوٹے بچے ہیں, اگر وہ کچھ کھا رہے ہیں تو وہ ان سے چھین کے کھا جائے گا, تو ہمیں امبیرسمنٹ ہوتی ہے. صحیح, امبیرسمنٹ کی کیا بات ہے, رائٹ؟ تو مینجمنٹ کرنا ہے نا اس کو. سو اگر آپ اس بچے کو کہیں بھی نہیں لے کے جاتے تو جب لے کے جائیں گے تو وہ بچہ عجیب سے ہی ایکٹ کرے گا نا. آپ اس بچے کو ایکسپوجر تو دیں. سو انوائرمنٹس اس کو دکھائیں, ڈفرینٹ انوائرمنٹس دکھائیں, اس کو ڈفرینٹ موڈیلٹیز دکھائیں انوائرمنٹس کی, لوگوں کی, اور اس کو, کیونکہ جب وہ دیکھے گا تو وہ اس کے لیے نیا نہیں ہوگا, اور جب نیا نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ کمفرٹ لیول اس کا کہیں نہ کہیں بنے گا. بالکل بالکل. تو مطلب یہ بات تو ہو گئی بالکل اس حوالے سے کہ یہ تو اس کی تو پھر پیرنٹس کو زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوئی نا, کہ دیکھیں بچہ اپنی مرضی سے تو کہیں نہیں جا رہا, اس کو ادھر کوئی لے کے جائے گا یا نہیں لے کے جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو پیرنٹس کیا کریں کہ پیرنٹس لے کے جائیں, بالکل پیرنٹس اس کو دوسری انوائرمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس میں رہنا سکھائیں, کہ بھائی کس طریقے سے آپ نے وہاں پہ رہنا ہے. اچھا, کمیونیکیشن اسکلز بھی بڑا متاثر ہوتی ہیں ان کی پیشنٹس کے ساتھ. تو آئی ایم سوری میں بار بار ان کو پیشنٹس بول رہا ہوں, بٹ یہ میرے حساب سے بھی جو ہے کلائنٹس کی طرح ریفر کر سکتے ہیں, کلائنٹس میرے حساب سے بھی یہ کنڈیشن ہی ہے. تو اب کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی کوئی اسپیشل تھیراپیز ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ اپلائی کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کے ساتھ, کنڈیشنز ان کے ساتھ ہوتی ہیں؟ سو ان کے ساتھ ان کی کنڈیشن کے اندر نا ان کی سوشل اینڈ وربل جو ایکسپریشن ہوتی ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے, لمیٹیڈ ہوتی ہے. سو اس کے لیے جو چیز میں اپلائی کرتا ہوں یوزلی وہ یہ ہے کہ میں اگر میرے ساتھ ایک بچہ کوئی آٹزم کا ہے, وہ اس کو آٹزم ہے اور وہ بیٹھا ہوگا نا, تو آئی ول جسٹ ٹاک ٹو دیم. اچھا, چاہے وہ جیسا بھی جواب. یوزلی یہ لوگ ون ورڈ آنسرز دیتے ہیں. تو اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیسے ہو, ٹھیک. کیا کر رہے ہو یہاں پہ, کچھ نہیں. ان کے ون ورڈ آنسرز زیادہ تر ہوتے ہیں, ایکسپریشن اتنا نہیں ہوتا نا. جیسے میں ہوں, مجھ سے اگر کوئی ابھی یہاں پہ آ کے پوچھے بھائی کیسے آپ, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں, مزے میں ہوں. سو لائک ملٹیپل چیزیں. سو میں نے اگین وہی چیز دیکھی, جب ایکسرسائز میں نے اپنے جو اس میں دیکھا میں وہ شیئر کروں گا. ایکسرسائز کراتے ہوئے آپ ان سے بات کرو سو دے ول انڈرسٹینڈ کہ اچھا ایک بیک اینڈ فورتھ کانورزیشن ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دا ایکسرسائزنگ از ٹارگیٹنگ دا ڈیولپمنٹ آف نیو نیورونز اینڈ نیو برین سیلز, اینڈ دیٹ برین سیل از لرننگ ٹو ٹاک. کہ اچھا ایک کانورزیشن بیک اینڈ فورتھ ہوتی ہے. صرف مجھے ایک ورڈڈ آنسر سے میرا کام نہیں چل سکتا, اور اگین دیٹ ٹیکس پریکٹس. سو یہ چیز وہ ہے جو کہ پیرنٹس کر سکتے ہیں. تو کیا اسپیچ تھراپی وغیرہ ہوتی ہے ان کی؟ اسپیچ تھراپی بھی ہوتی ہے, اسپیچ تھراپی ہوتی ہے, موومنٹ تھراپی ہوتی ہے. موومنٹ تھراپی کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ دیر کمز این ایج جہاں پہ جا کے ان کے جوائنٹس اسٹیفن اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اوکے, ان کے مسلز جو ہیں وہ اسٹیف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اوکے, اور یہ کون سی ایج ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے 20 آنورڈز. اچھا, تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے لیے موومنٹ تھراپیز, اگین ایکسرسائز. ہاں, لیکن ابھی اگر کوئی لائک کوئی بچہ جیسے 4 سال یا 6 سال یا 10 سال کا ہے, اس کے ساتھ تو وہ کنڈیشن نہیں ہے ابھی. ہاں, لیکن ان کو اسٹارٹ دیم ینگ. 6 سال کا بچہ ہے, ان کو اسی ایج سے عادت ڈالیں ان ساری چیزوں کی. بالکل, کیونکہ جب آپ اس کو 20 سال کی عمر میں عادت ڈالنے کی کوشش کریں گے نا, اٹ ول بی ٹف. وہی والی بات ہے کہ وہ ایک سیٹ ہو گیا ہوگا نا, وہ اس نے اپنے روٹین سیٹ کر لیے ہوں گے, تو اس روٹین کو اس وقت ڈسٹرب کرنے سے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اور جب وہ ڈسٹرب ہوگا تو پھر وہ پیرنٹس کو بھی ڈسٹرب کرے گا, کیونکہ آبویسلی بات ہے پیرنٹ بھی ڈسٹرب ہوگا کہ وہ لیٹس سے وہ اگریسو زیادہ ہو جائے گا, وہ اب بات نہیں سنے گا. ہی اور شی وانٹس ٹو بی ان اے سرٹن مینر. اس کا کھانے کا ٹائم ہے تو وہ اس کا کھانے کا ٹائم ہے. اب آپ اس ٹائم میں اگر ایکسرسائز انٹروڈیوس کرائیں گے تو وہ آپ کو مار بھی سکتا ہے. بالکل, کیونکہ اس کی ایکسپریشن از لمیٹڈ نا. تو وہ یہ مسل اسٹیف ہونا اور یہ سب چیزیں, یہ آپ نے بتایا کہ ایٹ دا ایج آف 20 آن سیٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ہاں, پھر وہ چلتا ہے 24-25 سال تک. وہ پھر مسل اسٹیف ہوتے ہیں, گیٹ ان کا تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. تو یہ موشن تھراپی سے جو ہے موومنٹ تھراپی, سو موومنٹ تھراپی جو ہوتی ہے ان کی یہ اسٹفنس اور یہ ساری چیزیں یہ صحیح رہتی. اچھا, یہاں پہ معاذ ایک سوال میرے ذہن میں ابھی جو بالکل آیا ہے کہ کیا
ارلی اسٹیج پہ یہ عام بیماریوں کی طرح جس کو جتنا ارلی پکڑ لیا جائے اتنا صحیح ہے, ٹھیک ہے, بیکاز یہ اگر میں یہ مان رہا ہوں کہ یہ کنڈیشن ہے, ٹھیک ہے, تو کیا میں تو ٹریٹمنٹ کے لیے بات کر رہا ہوں نا کہ جو بھی آٹسٹک بندہ میرے ساتھ یا بچہ میرے ساتھ موجود ہے اس کی ٹریٹمنٹ کو میں جتنی جلدی اسٹارٹ کر دوں گا اتنا اچھا ہے, یا یہ کسی بھی ایج میں اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ کیس ہو کہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ خود بخود کم ہو جائے؟ یہ جتنا جلدی آپ ان تھیراپیز میں اور ان چیزوں میں انوالو کریں گے بچے کو اتنا ہی اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہتر ہے. صحیح. یہاں پہ اگزامپل دیے جاتا ہوں کہ ایک 4 سال کا بچہ ہے جو کہ موومنٹ تھیراپی کر رہا ہے اور وہ 20 سال کی عمر تک موومنٹ تھیراپی کرتا رہتا ہے اور موومنٹ تھیراپیز بھی کر رہا ہے, ABA کی تھیراپی بھی لگ رہی ہے اس کے ساتھ, ایک وہ بھی اٹیچڈ ہیں, ایک اسپیشل نیڈز ایجوکیٹر بھی اٹیچڈ ہیں, اینڈ ان کی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے مینیج کی جا رہی ہیں. اینڈ دین دیر دس پرسن جو کہ 10-12 سال تک اس کو کسی نے صرف یہ بولا کہ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائے گا, ود ٹائم ٹھیک ہو جائے گا, یا اتنا دھیان نہیں دیا, بس یہ ایسا ہی ہے. کیونکہ کچھ پیرنٹس میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ اپنے بچے کو جس کو آٹزم ہوتا ہے ان کو کیئر ٹیکرز کے حوالے کر دیتے کہ بس تم اس کا کھانا پینا, اس کا موومنٹ, اس کے ساتھ رہو, وہ دیکھو سب کچھ. تو ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ یہ ود ٹائم ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا, وہ اور بگڑ جاتا ہے. اوکے. کیونکہ ایک کیئر ٹیکر, میں یہ نہیں کہہ رہا میں کیئر ٹیکرز کے خلاف نہیں ہوں, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ پیرنٹس کے لیے کبھی کبھی بہت اوور بیئرنگ ہو جاتا ہے, کبھی کبھی کیا بہت ٹائم جو ہے بہت دفعہ اوور بیئرنگ ہو جاتا ہے وہ, اور اسپیشلی ایک مڈل کلاس ورکنگ پرسن کے لیے, پیرنٹس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ پورا پروسیس. ان کو پیسے بھی کمانے ہیں, بیکاز اگین یہ تھیراپیز اتنی آسان نہیں ہو, یہ ان میں ٹائم بھی لگتا ہے بہت, ان میں پیسہ بھی بہت لگتا ہے, اور سیڈلی ہمارے یہاں پہ جینوئن لوگ بہت کم ہیں. جینوئن لوگ مطلب جو تھیراپسٹ ہیں جو ٹریٹ کر سکتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں. سو یہ سارے پروسیس بھی ساتھ ہیں. تو کیئر ٹیکرز کے میں خلاف نہیں ہوں, لیکن میں اس چیز کے ضرور خلاف ہوں کہ آپ ایز اے پیرنٹ اگر صرف اپنی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور بچے کو ٹائم جو ہے وہ صرف ایک کیئر ٹیکر دے رہا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ہمارے جو آٹزم کے کیسز بگڑ جاتے ہیں نا, وہ جن کی جو مینجمنٹ جو بگڑ جاتی ہے, وہ اس کا سب سے بڑا ریزن میں یہ مانتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ پیرنٹس ان کو ٹائم نہیں دے پاتے, یا پیرنٹ اگر ٹائم دیتا بھی ہے تو وہ غصے سے ڈیل کرتا. تو مار رہے ہو, وہ بھی آگے سے چماٹ لگا رہے ہیں. آپ اس کو مارو گے نا, اس بچے کو نہیں سمجھ آئے گا کہ کیوں مارا جا رہا ہے. ہاں, وہ ایک الگ دنیا میں چل رہا ہوتا ہے نا. بالکل, اس کی ایک الگ دنیا ہے, اس کا ایک الگ ببل ہے. یو ہیو ٹو گو ان دیٹ ببل ٹو میک دیٹ چائلڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ جو کر رہا ہے اس کو ایکسیپٹیبل وے سے کیسے کر سکتے, اور اس کے لیے پیرنٹ کو اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے ٹائم لگانا پڑے گا. صحیح. کیونکہ ان کے جب جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کے کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں, ان کے کیئر ٹیکر کی وہ بچہ زیادہ بات سن رہا ہوتا ہے, ہاں, بجائے اپنے پیرنٹس. تو دیٹ شوز کہ پیرنٹ کو وہ ٹائم لگانے کی ضرورت ہے. صحیح. تو معاذ, ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم, ایک ٹائم فریم کتنا ہوتا ہے اس کنڈیشن سے باہر نکلنے کے لیے, کتنا ٹائم فریم ایک ریکوائرڈ ہوتا ہے ایک تھراپسٹ کو, اور ایک ایز اے پیرنٹ یا ایز اے پرسن ہو از ڈیلنگ ود دس آٹسٹک سچویشن, تو ان کو کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے؟ سو دیر از نو ٹائم فریم. اوکے. اٹس اے لائف لانگ. اوکے. اسٹارٹس آن برتھ, اینڈز ود دیئر ڈیتھ. اوکے. تو اس میں اوور کم کرنے کے چانسز کتنے زیادہ ہوتے ہیں ود ٹریٹمنٹ؟ اوور کم نہیں ہوگا, ہاں, اس کی موڈیلٹی یا اس کی سیویئرٹی کم ہو جائے گی. یعنی کہ جو بچہ مطلب اس کنڈیشن سے دو چار ہوا ہے, جو گزر رہا ہے اس سارے معاملے سے, تو وہ اپنے ساتھ یہ لائف لانگ کیری کرے گا. لائف لانگ کیری کرے گا. بس اس کی جو ہے نا وہ سیویئرٹی جو ہے نا, کہ اگر اس کو پہلے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا تو وہ کچھ چیزیں سمجھنا شروع کرے. وہ شاید ایموشنز ایکسپریس نہ کر سکے, لیکن وہ دوسروں کے ایموشنز سمجھ ضرور لے گا. کہ سیڈ ایک ایموشن ہوتا ہے, ہیپی ایک ایموشن ہوتا ہے. جب ہم خوش ہوتے ہیں مطلب اس کو کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا, اس کو تھوڑا بہت کنٹرول آ جائے گا. وہ کنڈیشن ختم نہیں ہو رہی ہوگی, لیکن وہ یہ سیکھ لے گا کہ اس کنڈیشن کو میں نے کنٹرول کیسے کرنا ہے. بالکل بالکل. اور یہ چیز آگے چل کے جیسے ود دا پیسج آف ٹائم, ایج کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اندر یہ ہیبٹ بھی ڈیولپ کر لے گا کہ یار میں کیسے اس
سچویشن میں ہاں ہینڈل کروں. جو چیز اس نے جو سچویشنز اس نے دیکھی ہوئی ہوں گی وہ ان سچویشنز میں تھوڑا بہت منوور کر سکے گا, بٹ وہ انٹائرلی ڈومیننٹ ہو کے اس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکے گا. اس کے لیے پھر بھی اس کو کسی نہ کسی سارٹ آف اسسٹنس ضروری ہوگی. تو یہ اسسٹنس جو ہے وہ لائک ان دا فارم آف تھراپسٹ ملے گی, ان دا فارم آف ڈاکٹر ملے گی, سائیکالوجسٹ ملے گی, یا میڈیسن ملے گی؟ سو میڈیکیشن بھی, جو ہمارے کیئر ٹیکرز ہیں, جو لوگ کچھ ہوتے ہیں نا آپ نے اٹیچ کر دیے کہ یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, اس طرح بھی جس طرح ایک بلائنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے, a new blind person or generally a blind person will always have someone who is guiding them through life and is their eyes. صحیح. تو اسی طریقے سے. اور جو ہے نا کیا بولتے ہیں ڈاکٹرز بھی اینڈ تھراپسٹ بھی. ٹھیک ہے. میڈیکیشن کتنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے؟ میڈیکیشن بہت رول پلے کرتی ہے, کیونکہ اس میں نیورون کی جو فائرنگ ہوتی ہے وہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے ہمارے برین کے نیورونس کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی سیویرٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی میڈیکیشن کتنی ہوگی. دیر آر آئی ہیو سین آٹسٹک چلڈرن ہو آر ویری پولائٹ, ویری ٹاکیٹیو اینڈ ویری انڈرسٹینڈنگ. اچھا ٹھیک ہے. ان کی جو سیویرٹی لیول ہے وہ بالکل لو, بہت لو کی طرف. اینڈ دین میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ اتنے جو ہے نا سیویرٹی ان کی ہائی ہے, اگریسو, وہ اتنا اگریسو کہ اپنے خود کی طرف اگریسو, اور ایک برسٹ آف انرجی ان کے اندر آتا ہے جس میں وہ اپنا ہاتھ کاٹ لیں گے, اور اس لیول پہ کاٹیں گے کہ ہاتھ سے خون نکلنا شروع ہو جائے. یہ پوری اسکن, اندر کا گوشت وہ کاٹ کے نکال لیں گے, اور سیم وہ دوسروں کے ساتھ بھی کر رہے ہوں گے. سو اگین اس کے اندر دوائی کا رول جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جتنی سیویرٹی ہے اتنی میڈیکیشن کا رول ہے. اگر سیویرٹی کم ہے تو میڈیکیشن کا رول کم ہے. دین ان کے اندر سیجرز کے بھی ایشوز آتے ہیں, تو اس کے لیے بھی میڈیکیشن دی جاتی ہے. صحیح. سو مینٹل نیورونس کی فائرنگ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں باڈی مینٹل, کیونکہ نیورونس کا مطلب کیا ہے, وہ میسج ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہا ہے. تو اتنا تیز میسیجز پہنچ رہے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا باڈی کو کہ میں کس میسج پہ ایکٹ کروں کس پہ نہیں, اور وہ ایک طریقے سے ڈیفالٹ موڈ میں چلی جاتی ہے. اچھا معاذ, ایک اور چیز جو آپ سے بڑا ضروری بنتا ہے پوچھنا, بیکاز کچھ متس ایسی ہوتی ہیں نا جن پہ بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ فرسٹ آف آل کہ یہ مت ہے یا نہیں ہے کہ اسکریننگ سے بچوں کو بڑا روکا جاتا ہے, جو آٹسٹک چلڈرن ہوتے ہیں ان کو بہت روکا جاتا ہے کہ بھائی آپ موبائل نہ دیکھیں, آپ ٹی وی زیادہ نہ دیکھیں. تو اس چیز کا بھی امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے؟ بالکل آ رہا ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ مین اسٹریم بچوں کو بھی اسکرین آپ نہ دکھائیں. اچھا. کیونکہ اسکرین جو ہے نا وہ ایک بہت ہی ایڈکٹیو میڈیم ہے. وہ آج کل تو ہوتا بھی یہی ہے نا کہ ہر بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور انفیکٹ جو پیرنٹس ہیں وہ خود دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چلو بچہ شور مچا رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں آپ نے موبائل دے دیا. ہاں, تو یہ ایک بہت ہی یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ آئی تھنک ایک بہت میل پریکٹس ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنا وقت بچانے کے لیے یا بچے کو کھانا کھلانا ہے تو اس کی ایک عادت لگا دیتے ہیں اسکرین کو دیکھ کے کھانا کھا لے گا آرام سے. بٹ دے ڈونٹ ریئلائز کہ وہ اسکریننگ جو اسکرین ٹائم ہے, اس اسکرین ٹائم میں اس بچے کو دیکھا کیا جا رہا ہے, یا ناٹ ایون اگر دیکھا کیا جا رہا ہے بٹ کیا میسیجز وہ بچہ لرن کر رہا ہے. سو رادر دین یو کنیکٹنگ ود دیٹ چائلڈ ایٹ دیٹ ٹائم, آپ اس کو اسکرین سے کنیکٹ کروا رہے ہیں ایک روبوٹک چیز کے لیے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے اس کے اندر ایموشن کیوں نہیں ہے. صحیح ہے. تو اب یہی چیز آپ ایک آٹسٹک بچے پہ رکھ لیں جس کے پاس ایموشن کی ریسیپروکیسٹی کم ہے, وہ ایموشنل انڈرسٹینڈنگ کم رکھتا ہے. اب اس کو آپ ایک روبوٹک چیز کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں تو اس کی جتنی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بھی ختم کر دیا آپ نے. سو یس دیٹ از ٹرو. میں کہتا ہوں, میں اس کو بالکل اس کے حق میں ہوں کہ چاہے آٹزم ہو یا نہ ہو, آپ جنرلی اپنے بچوں کے ہاتھ سے اسکرین ہٹائیں اور ان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کروائیں. ان کو پارکس میں لے کے جائیں, ان کے ساتھ فٹ بال کھیلیں, ان کے ساتھ باسکٹ بال کھیلیں, ان کے ساتھ آپ ان کے اگر وہ کوئی ایسی ہابیز ہیں لیٹس سے سوئمنگ کرتے ہیں تو آپ بھی سوئمنگ کریں ان کے ساتھ. آپ ان کو ہارس رائڈنگ پہ لے کے جائیں. آپ نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں, آپ سائڈ پہ بیٹھیں, ان کو پریز کریں, بہت اچھا کیا تم نے. تو جو جانے آنے کا پروسیس ہے اس میں آپ ان سے باتیں کریں. دیٹ گوز فار ایوری چائلڈ. ہاں مطلب یہ تو خیر چلیں اسپورٹ آپ نے بولا ہر کوئی بندہ ہارس رائڈنگ افورڈ نہیں کر سکتا ہمارے یہاں,
اور ایک عام آدمی کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایون اگر آپ اس کے ساتھ واک پہ بھی چلے جائیں, بالکل ٹھیک ہے, بیکاز اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا, زیرو کاسٹ. یس, تو آپ اس کو اگر لے کے واک پہ چلے جائیں اور آدھے گھنٹے کی 15 منٹ کی اس کے ساتھ ایک واک کریں, یا جو پیرنٹس خود اسپورٹی ہوتے ہیں, جو خود جن کی ایکسرسائز کی عادت ہوتی ہے, اپنے بچے کو ساتھ ایکسرسائز پہ لے جائیں, بالکل, اور رننگ پہ لے جائیں, واکنگ پہ لے جائیں. یہ ساری چیزوں میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا, کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. تو اس میں مطلب پیرنٹس کے پاس یہ بولنا بھی ختم ہو جائے گا کہ بھائی یہ چیز تو بڑی کاسٹلی ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ افورڈیبلٹی بھی ایشو بالکل ختم ہو جائے گا. بالکل. اچھا, ایکسرسائزز کیا ہر کیس کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ بھی کہ آپ کس چیز کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سو ایک جو نارمل ایکسرسائز ہے جو آپ نے, جس کے اوپر ریسرچز مجھے ملی ہیں, اور وہ ریسرچز کہتی ہیں کہ آپ نے جو اپنا لارجسٹ مسل کو ہٹ کرنا ہے, تو کیونکہ آئی ایم آلسو لٹل, میں آئی ایم انٹو جمز ایز ویل, مجھے جمنگ کا شوق ہے, فٹ رہنے کا شوق ہے, اور میری جو ہے نا دوست بھی ہیں کافی جو کہ جم ٹرینرز ہیں یا جو ان کے خود کے جمز ہیں, تو میری اکثر ان سے اس چیز کے اوپر بات چیت رہتی ہے. تو آئی نو کہ یہ والا جو آپ کا ایریا ہے, جو تھائی مسل ہے, سب سے لانگسٹ مسل آف یور باڈی ہے. سو جو اسکواڈز ہوتے ہیں, صحیح ہے, وہ آپ کے سب سے زیادہ رول پلے کرتے ہیں ان ڈیولپمنٹ آف یور نیورونز اینڈ نیو برین سیل. تو معاذ, فیوچر میں آپ کو مطلب آپ ان بچوں کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بچے اپنے فیوچر کو لے کے آگے جب چلیں گے تو کیا آگے چل کے یہ ایک نارمل سوسائٹی کا پارٹ بن سکتے ہیں؟ بیکاز اور بھی بڑی ساری چیزیں سننے میں آتی ہیں نا کہ ان کو آگے, کیونکہ دیکھیں آگے اگر یہ ایک نارمل سوسائٹی کا پارٹ بنے, ان کی شادیاں بھی ہوں گی, یا یہ ایک نارمل ہمارے روٹین ورک جس طرح ہم لوگ ایک نارمل لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح یہ بھی اس لائف کا پارٹ بنیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو آگے چل کے کچھ ایکسٹرا محنت بچوں کو کرنے کی ضرورت ہوگی, یا آفٹر ریچنگ دا ایج آف 20+, 25-26 کے جب ہو جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ ان کو کچھ ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی, یا کچھ ایکسٹرا تھراپیز ہیں جو اس ایج میں ان کے اوپر اپلائی کرنی پڑیں گی؟ آئی تھنک کہ یہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ ہماری طرح نارمل جابز وغیرہ کریں گے ان فیوچر؟ سو ہاں, کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں کچھ میرے کلائنٹس جو کہ کام کرتے تھے اور ان کو ووکیشنل ٹریننگ دے کے اتنا قابل بنا دیا گیا تھا کہ وہ ایک نارمل ڈیسک جاب میں پارٹ لے سکیں. لیکن جب obviously بات ہے, کیونکہ جب وہ پھر جو ہے وہ جاب کرتے تھے اپنی اور پھر اس کے بعد واپس آتے تھے, تو وہ اپنا کنٹینیوس ایک فالو اپ رکھتے تھے ہمارے ساتھ. میں نے یہ چیز نوٹ کری اور بڑی مجھے جو نا بڑا دکھ بھی ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں پہ کیسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. ان کو جاب مل جاتی ہے کیونکہ اگین آپ کی جتنی بڑی MNCs ہیں, ایون پاکستان کی بڑی کمپنیز جو ہیں, ان کے اندر دیر از اے کوٹا, رائٹ, کوٹا سسٹم ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتا ہے, تو ان کا بھی ایک کوٹا ہے. ہمارے سندھ جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ نے اسپیشل ایجوکیشن کا ایک کوٹا رکھا ہوا ہے, صحیح ہے, لیکن جو آس پاس کے لوگ ہیں نا, ان کے ذہن کا آپ کیا کریں؟ ہاں, جو نارمل لوگ ہیں لیکن اب نارمل بیہیویئر دکھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سو مسئلہ وہ لوگ ہیں. میرا ایک کلائنٹ ہے, میں اس کی ایک کہانی آپ کو چھوٹی سی شیئر کرتا ہوں. ہی یوز ٹو ورک ان اے ویری ریپیوٹیڈ بینک. اچھا. اینڈ اس کو ایک مطلب ایک نارمل نوکری تھی, آئی تھنک 20 سے 25 ہزار روپے اس کو ملتے تھے. اس کا کام ہوتا تھا کہ اس کو جو بھی ڈپارٹمنٹس میں سے ایک پیپر پکڑا دیا جاتا تھا کہ یہ پکڑو اور اس کا پرنٹ آؤٹ کر کے لے آؤ. سو اس کی وہ ووکیشن ٹریننگ تھی جو کی گئی تھی, اور وہ پھر اس کا پرنٹ آؤٹ کرتا تھا, XYZ چیزیں, وہ اس طرح کی چیزیں کرتا تھا. لیکن روز اس کو یہ بولا جاتا تھا, ابے پاگل کیا کرے گا تو, رائٹ. اور اس سے بہت بہت زیادہ چیزیں اس کو بولی جاتی ہیں. بولنے والے خود جو لوگ ہوں گے وہ اپنے آپ کو نارمل کہتے ہوں گے, وہ اپنے آپ کو نارمل کہتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ دے آر ناٹ نارمل پیپل. میں کہتا ہوں ان سے زیادہ بدترین انسان کوئی نہیں ہے, کیونکہ ایک انسان جو اپنی زندگی کا کچھ بنا رہا ہے اور اس کی خوشی, اس انسان کی خوشی یہی تھی کہ میں ایک جگہ نوکری کر رہا ہوں, چاہے وہ 20,000 روپے کماتے ہوں یا 5,000 روپے کماتے ہوں,
اس کے لیے وہ 5,000 روپے کمانا بہت خوشی کو برباد کر دیا نا, آپ نے اس کی خوشی کو برباد کر دیا. بالکل صحیح بات. سو یس دے کین ورک, بٹ آئی تھنک کہ ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں کہ ہمارے یہاں جو آرگنائزیشنز ہیں نا ان کے کوئی پروٹوکولز بہت ٹائٹ یا کوئی ایس او پیز پراپر ٹائٹ نہیں ہے, جو کہ ان لوگوں کی مینٹل ہیلتھ یا ان کی جو ہراسمنٹ ہوتی ہے, اس کو میں ورک پلیس ہراسمنٹ کہوں گا, اس سے ان کو محفوظ کیا جائے. ہاں, بیکاز وہ یہ سارٹ آف بلنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ کیونکہ ان کا جو برین ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا جیسے ایک عام آدمی کا وہ ہوتا ہے, اور وہ اگر کھڑا ہو جاتا ہے سامنے بلنگ کرنے کے لیے تو لائک مطلب اب اب نارمل, اب یہ سمجھ میں نہیں آتا نا کہ آپ اب نارمل بولو کس کو, کہ جو یہ حرکتیں کر رہا ہے سب اب نارمل حرکتیں تو وہ کر رہا ہے. بالکل. اور اس پہ بہت جو ہے نا آفیسز میں اس کو وہی وہ ہوتا تھا کہ وہ اس کو اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے, رائٹ. صحیح. اور جبکہ میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ اچھا خاصا ایک عمر کے تھے. نہیں اس سے عمر کا تعلق ہی نہیں ہے نا, مطلب وہ ان کا دماغ بھی تو وہیں رکا ہوا ہے جا کے, جو اسکول والی بلنگ ہوتی ہے وہ آفس میں کر رہے ہیں, وہ آفس میں کر رہے ہیں. تو معاذ یہاں پہ اب یہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے اپنی کنورسیشن کے دوران ایک بات بولی تھی کہ یہ لائف لانگ آٹسٹک جو ہیں وہ اپنی چیز کو کیری کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ. تو ہمارے پاس ایسی کئی ایگزامپلز آئیں جو ہم نے دیکھا کہ آٹسٹک لوگ تھے لیکن اپنی لائف میں, یا ہیں آٹسٹک لوگ, وہ اپنی لائف میں آگے چل کے ایسے ایسے کارنامے انہوں نے انجام دے لیے. ٹھیک ہے, لائک بل گیٹس کے بارے میں بھی یہ بات بولی جاتی ہے, اور بھی بڑی سیلیبریٹیز ہیں اور بڑے لوگ ہیں جو کہ بہت اچھا جنہوں نے دنیا سے ہٹ کے سوچا. بالکل. تو ان کے ساتھ کیا سچویشن تھی, وہ کیسے اس ساری مسئلے کو ہینڈل کر کے آگے نکل گئے؟ اس کے اندر نا وہ ہم نے جو اسٹارٹ اپ میں بات کری تھی کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے, تو اس میں ایک کیٹیگری آتی ہے جو کہ ہائی فنکشننگ آٹزمس کی آتی ہے. تو دے آر سیڈ ٹو بی فالنگ ان دیٹ کیٹیگری. سو ہائی فنکشننگ آٹسٹکس جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر آپ کو ایموشنل جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے یا ایکسپریشن ہوتی ہے وہ کم ملتی ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کی جو ایگزیکٹو تھنکنگ ہوتی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے. دے ویری ہائی ان دیئر ایگزیکٹو تھنکنگ, اسی لیے ان کو جو ہے وہ ہائی فنکشننگ آٹسٹکس کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی آٹسٹک فیچرز کو ماسک کر لیتے ہیں. اب اس میں میل فیمیل کی کوئی قید نہیں, اب اس میں میل فیمیل کی کوئی قید نہیں. صحیح. تو وہ ماسک انہوں نے کر لیا ایک دفعہ, تو پھر کیا وہ ایک عام آدمی سے زیادہ سپیریئر ہو کے آگے چلے جاتے ہیں؟ ان کی انڈرسٹینڈنگ آف تھنگس ول بیکم مور بیٹر, کیونکہ اگین ان کے اندر وہ ٹریٹ تو ابھی بھی موجود ہے نا کہ جہاں پہ وہ کلنگ کر جائیں گے اس چیز سے, تو وہ ان کا پروفیشن بھی ہو سکتا ہے. صحیح. کیونکہ کوئی قید نہیں ہے نا, آبجیکٹ کی قید نہیں ہے کہ آبجیکٹ ہی ہوگا. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کا کسی ایک پوائنٹ پہ فوکس ہو جانا یا کسی ایک چیز پہ فوکس ہو جانا وہ ان کو پوری دنیا سے الگ کر دیتا ہے, کہ جس میں وہ اپنے آپ کو بہت ایکسل کر سکتے ہیں اور بہت اوپر جا سکتے ہیں؟ بالکل. کیونکہ جب دیکھیں نا, میرا اگر فوکس ہے کہ میں نے ایک پوائنٹ پہ پہنچنا ہے, تو میں اس پوائنٹ پہ پہنچنے کے صرف ایک راستہ نہیں دیکھ رہا ہوں گا, میں ملٹیپل راستے دیکھ رہا ہوں گا, اور وہ ملٹیپل راستے دیکھنے کے چکر میں اس پوائنٹ پہ پہنچنے کا سب سے فاسٹسٹ, سب سے ایکوریٹ اور سب سے جو ہے نا وہ بہترین راستہ ڈھونڈ کے وہاں پہنچوں گا. اور وہاں پہنچ کے میں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ میں اتنا فوکسڈ ہوں کہ میں نے اس کے جہاں پہ لیٹس سے اگر میں 3 اسٹیپس اہیڈ سوچ رہا ہوں گا نا, تو ایک ہائی فنکشننگ آٹسٹک جو ہے وہ 20 اسٹیپ اہیڈ سوچ رہا ہوگا, بیکاز وہ ان کے دماغ میں اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں, ایک ہی فوکس ہے. بالکل. اچھا, تو معاذ یہ انٹلیکچوئل ڈس آرڈر, سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ بھائی انٹلیکچوئل ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ بتانا کہ آٹزم اور اس میں فرق کیا ہے. اوکے. سو انٹلیکچوئل ڈس آرڈر جو ہے, اس میں اگین وہی والی بات ہے کہ آپ کی انٹلیکچوئل تھنکنگ جو ہوتی ہے, اینالیٹیکل تھنکنگ, وہ امپیئرڈ ہوتی ہے. اوکے. آٹزم کے اندر جو ہے نا وہ آپ فال کر رہے ہوتے ہیں بیہیویئرل ایسپیکٹس میں زیادہ. سو ان میں جو فرق آتا ہے وہ یوں آتا ہے, ایک میجرلی ہم کہہ لیں کہ ایک نارمل انسان کو اگر سمجھانے کے لیے ہم بولیں, ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز میں نہیں جائیں تو وہ یہ ہے. معاذ ایک اور چیز ہے, ہماری سوسائٹی میں ہم لوگ جس طریقے سے رہتے ہیں, سارے پیرنٹس کو فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی شادیوں کی. کیا آٹسٹک پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک عام آدمی کی طرح جا کے شادی ان کی ہو جاتی ہے یا ہونی چاہیے,
اور دوسرے وہ کہ جو آٹسٹک فیمیلز ہیں ان کے پاس اگر کوئی شادی کے لیے جا رہا ہے بندہ تو اور اس کو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی یہ جو لڑکی جو ہے یہ آٹسٹک پیشنٹ ہے یا آٹسٹک کنڈیشن میں مبتلا ہے تو اس کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے یا اس کو بھی آگے لے کے چلنا چاہیے چیزیں. یہ ایک بہت بڑا میتھ ہے کہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں ان لوگوں کی شادی نہیں ہوتی یا نہیں کرنی چاہیے. ہرگز ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہی والی بات ہے نا کہ ہمارے یہاں تو اس طرح سوچا جاتا ہے نا, کالا ہے تو بچہ بھی کالا ہوگا, گورا ہے تو بچہ بھی گورا ہوگا. ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا ماس کہ ہمیں کالے لڑکے سے کالی لڑکی سے شادی نہیں کرنی, ہمیں گورا چاہیے, اس طریقے کی چیزیں بھی ہیں. تو بینگ آٹسٹک وہ تو کتنا پیچھے چلا جاتا ہے لائن میں ایگزیکٹلی کہ وہ لڑکا یا وہ لڑکی, بالکل, کہ اس کے بارے میں تو مطلب لائک جنرلی تو لوگوں کی سوچ ہی نہیں ہے نا کہ ہم اس طرف جا بھی سکتے. بالکل بالکل. تو ان لوگوں کے لیے ایک یہ سب سے بڑی حیران کن بات کرتے ہیں ہم کہ اس طرح کے جتنے بھی کلائنٹس ہیں جن کو آٹزم ہے یا جو لوگ ہیں جن کو آٹزم ہے, ان لوگوں کو شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کو آٹزم ہے تو ان کے جو آف اسپرنگز ہیں یا ان کے جو بچے ہوں گے ان کو بھی آٹزم ہوگا. اوکے, ایسا نہیں ہے. اوکے, صحیح ہے. اور اس میں اسٹڈیز ہیں جو کہ اس بات کو پروف کرتی ہیں. اینڈ سیم گوز ود اینی نیورولوجیکل ڈس آرڈر. تو یہ بھی ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک مت ہے. لائک شادی سے ریلیٹڈ تو خیر کیا بات کریں یار, اس میں تو ساری چیزیں مت ہو جاتی ہیں. تو اچھا معاذ, فائنل میسج کیا دینا چاہتے ہو آپ ان آٹسٹک پیشنٹس کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے, ان کے ٹیچرز کے لیے؟ بیکاز دیکھیں یہ ایک ٹرائنگل ہے جس کو انیشیلی ایک آٹسٹک کنڈیشن والے بندے کو لے کے چلنا ہے. لائک اس کے پیرنٹس کس طرح اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, اس کے ٹیچرز اس کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, اور اس نے آفٹر دیٹ ٹریٹمنٹ اس نے خود اپنے آپ کے اندر کتنی ڈیولپمنٹ لے کے آنی. اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ پیرنٹس کو سب سے پہلے کہ ہینگ ان دیر, آپ لوگوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کا سہارا بنے. میاں اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے میاں کے ساتھ اس کو ایز اے سپورٹ کر کے چلیں. کوئی ایک بندے کے اوپر سارا برڈن نہ پھینکے, کیونکہ اس سے صرف یہ ہوگا کہ اگر صرف اس بچے کا والد جو ہے نا اس بچے کو دیکھ رہا ہے, سنبھال رہا ہے, ماں نہیں کر رہی, تو وہ اس والد کے لیے بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی. اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ اس پہ غصہ بھی ہوئے اور اس کو جو ہے نا کیا بولتے ہیں مارے بھی, اس کے بیہیویئر میں چینج آ جائے. اور اسی طرح سیم گوز کہ اگر والدہ ہے, دا مدر از ڈوئنگ ایوری تھنگ, سو دین دیٹ بیکمز ڈیفیکلٹ فار دا مدر ایز ویل. دونوں ٹائم بانٹیں, 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس. والد اگر کمانے جا رہے ہیں تو والدہ اس ٹائم پہ دیکھیں, لیکن والد جب واپس آئیں تو والدہ کو ٹائم آف دیں جس میں والدہ اپنا می ٹائم کر سکیں, اپنے آپ کو واپس سے کام ڈاؤن کر سکیں, اور والد اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ اس کی دیکھ بھال کریں. کوئی ایک بندے کے اوپر برڈن نہ کریں. اسی طرح آپ اس سارے سچویشن کو مینیج کر پائیں گے. ٹیچرز کی جب تک بات کریں, ٹیچرز کی, اور میں اس میں ٹیچرز میں تھراپسٹ کو بھی ٹیچر ہی کہتا ہوں. بالکل, وہ ہیں ٹیچرز, رائٹ. سو ان لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے کام سے مخلص ہو جائیں خدا کے واسطے. بیکاز اس فیلڈ میں نا میں نے بہت 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 سارے لوگوں کو دیکھا جو میل پریکٹس کرتے ہیں, ہزاروں روپے چارج کر لیتے ہیں اور کام زیرو ہوتا ہے. تو آپ اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں, آپ آٹومیٹکلی جب اپنے ساتھ یہ چیز تو خیر ہمارے یہاں ہر فیلڈ کے اندر ہے نا. ہم کسی چیز پہ اسپیسیفک یہ والی چیز میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے کہ یہ غلط کرا ہے, اگر یہ تو ہم ایز اے نیشن ہم ہر جگہ یہ چیزیں فیس کرتے ہیں. اور لیکن اس سچویشن میں نا اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ بیکاز یو آر پلئنگ ود another person's emotions. پیرنٹس آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کے ساتھ کچھ بہتری کر دو, ایک امید لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اور میں نے بہت پیرنٹس کو جیسے جو بہت جگہ گھوم پھر کے جب میرے پاس آئے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہاں پہ گئے تھے تو ان کی کوئی رپورٹ کہ کیا کیا انہوں نے, لیٹس سے 1 سال آپ نے وہاں پہ رہا, آپ نے 1 سال میں کیا کیا, کوئی چیز کری, کوئی کائنڈ آف تھراپی کری, تو اس کے ہوم ورکس, اس کی کوئی تو فائل ہوگی نا جو مینٹین ہوئی ہوگی.
تو وہ بیچارے کہتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے تو ہم کو بولا کہ بس آج سے تھیراپی ختم, ہم سے اور نہیں ہوتا, اور نہ آپ اس کو کہیں اور لے جائیں. اور اس کی نہ کوئی فائل 2 سال 2.5 سال کی, نہ کوئی ہوم ورکس, نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی ٹیسٹ, نہ کوئی رپورٹس, کچھ بھی نہیں. تو میرے لیے تو ٹیکنیکلی وہ ایک جو نا فریش کیس تھا. تو اس پہ جب میں پیرنٹس کو گائیڈ کرتا ہوں کہ اچھا یہ چیز یوں اور یہ چیز یوں, تو بیچارے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے کہ یار یہ بات تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں. تو پھر میں کویسچن کرتا ہوں ہماری فیلڈ کے ان سپیریئرس کو جنہوں نے لائسنس دیا ہے پریکٹس کرنے کا. ہاں نہیں, وہ اس میں سمپلی یہی نا کہ ایک چیز اگر کچھ خراب ہو کے آپ کے پاس آئی ہے, آپ اس کے اندر اگر اچھائی پیدا نہیں کر سکتے, اس کو صحیح نہیں کر سکتے, اس کو مزید خراب نہ کریں. بالکل. اور جو آٹسٹکس بچوں کے لیے میں ایک میسج دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کر سکتے ہو, بس آئی جسٹ ہوپ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی سراؤنڈنگز جو ہیں وہ آپ کی فیوریبل سراؤنڈنگز بن جائیں, جو آپ کے اندر بلیو کر سکیں. تو معاذ بہت مزہ آیا مجھے آپ سے بات کر کے, اور بہت ساری چیزوں میں میری بھی آنکھیں کھلیں, لائک کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے, بیکاز یہ وہ چیزیں ہیں جیسے آپ نے بولا تھا کہ لائف لانگ بندہ اپنے ساتھ کیری کر رہا ہے, تو اس کی کیئر بھی لائف لانگ ہی کرنی ہے. بالکل. اور ڈفرینٹ اسٹیجز میں اپنی لائف کے آپ کو اس چیز کو ڈفرینٹ لیول پہ ٹریٹ کرنا ہے, اور اس میں آبویسلی یہ ایک بندے کے کام نہیں ہے, آپ کو اپنی سراؤنڈنگس کی ہیلپ بھی چاہیے, اور جو لوگ آپ کے آس پاس ہیں ان کی سپورٹ بھی چاہیے. بالکل. تو جس طریقے سے آپ نے آئی تھنک کہ آج میں یہ کہوں گا کہ روشنی ڈالی ہے ساری چیزوں پہ, تو وہ آئی تھنک کہ ہمارے جو ویورز ہوں گے ان کے لیے بہت ہیلپ فل ایڈوائس آپ کی لگی ہوں گی یہ ساری باتیں. تھینک یو سو مچ اگین معاذ کہ آپ نے ٹائم دیا. اور یہ کہ آپ کے پاس ابھی جو 2 چیزیں اور ہیں جس پہ آج ہم نے بالکل جن کو ٹچ بھی نہیں کیا, ون از ڈاؤن syndrome, and the other one is neurological disorders. تو ان چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ان فیوچر انشاءاللہ آپ کے پاس کبھی ٹائم ہوگا تو ہم بالکل آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے, اور یہ چیزیں بھی لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ می ان, اینڈ اس ٹاپک کو ریئلائز کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ ناٹ اے لاٹ آف پیپل آر ریئلائزنگ کہ یہ ایک ٹاپک ہے اور جس کے اوپر بات کرنی چاہیے. سو یو آر ڈوئنگ اٹ اینڈ ماشاء اللہ گریٹ ورک. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. جی دوستوں, تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ, اینڈ آئی ہوپ کہ معاذ کے ساتھ میری آج کی یہ کنورزیشن جو ہم نے اسپیسیفکلی آٹزم سے ریلیٹڈ کی, آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل بھی ہوئی ہوگی, اور پسند بھی آپ لوگوں کو کافی آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب کریں, سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ فالو کریں ہمیں. جہاں رہیں خوش رہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, کیپ لرننگ, کیپ گروئنگ اینڈ کیپ میکنگ اے ڈفرنس. دس از دا عام آدمی سائننگ آف. اللہ حافظ.